I have learned a lot from my failures. My failures are many. ہم کیا کر رہے ہیں, وہ $5 $60 $10 والے اسکل پہ ابھی تک گھوم رہے ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے. فیلئر کو ایز اے ویک اپ کال لے کے کہنا چاہیے کہ واو دس ہیپن فار دا بیٹر. اب جب بھی کسی کی کاپی بنیں گے تو آپ چائنا کی کاپی بنیں گے, یہ آپ نے ذہن رکھنا. مجھے لگتا ہے ای کامرس انڈسٹری کی جو راہ ہے وہ تھوڑی ہموار ہونے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ینگ بریو پیپل ٹو ٹیک گورنمنٹ رولس. That would change the way governments work. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو another podcast of Think Digital. My name is Munir Ahmed. Today I have a very special guest. اب ان کا انٹروڈکشن میں کس طرح سے کرواؤں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ کوئی ایک چیز کرتے ہوں تو ان کا انٹروڈکشن میں اچھے سے کروا سکوں. انٹرپرینور بھی ہیں, کوچ بھی ہیں, انفیکٹ بزنس کوچ بھی ہیں, بڑے اچھے اسپورٹس پرسن بھی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں پاکستان میں لے کے آئے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. انٹرپرینورشپ کی اگر بات کریں تو ہی از دا ون جنہوں نے یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا. انکیوبیشن سسٹم کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان کے اندر, اور آئیڈیا کروڑوں کا بھی انہی کو اس کا سہرا جاتا ہے. جی بالکل, میں بات کر رہا ہوں نبیل قدیر صاحب کی. السلام علیکم نبیل بھائی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اٹ واز لانگ ڈیو پوڈ کاسٹ, لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم لوگ بار بار اس کو ری شیڈیول کرتے رہے, لیکن فائنلی الحمدللہ وی آر ہیئر ٹوڈے. آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. اینڈ I've been observing your podcast and جس طرح گرو کر رہی ہے, one of the most reasoned جس طرح گفتگو آپ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, I think your guests go back with a very good experience. Thank you very much. That's what matters. It's really an honor for me کہ ایک اتنا بڑا گیسٹ جو ہے میرے سامنے بیٹھ کے میری پوڈ کاسٹ کی تعریف کر رہا ہے, تو یہ میرے لیے ایک انکریجمنٹ ہے. کیونکہ دیکھیے, ایز اے پوڈ کاسٹر یا ایز اے کانٹینٹ کریٹر آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو ویورز ہیں ان سے ایک اکنالجمنٹ. دیٹس واٹ وی آل نیڈ. آپ خود بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے اینڈ پہ ہماری موٹیویشن اسی سے بڑھتی ہے, اور وداؤٹ موٹیویشن آئی تھنک سو کچھ ہو نہیں سکتا. نبیل بھائی, چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کے پراپر فارمیٹ کی طرف. میرا جو پوڈ کاسٹ کا اسٹارٹ ہوتا ہے, بیسیکلی میں آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور انیشیل لائف. کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل ایجوکیشن کہاں سے تھی, دین ول موو آن ٹو دا ادر سیکٹرس. میرا تعلق لاہور سے, اور لاہور کی جمپل ہیں, اور فیملی جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئی تھی. ٹھیک ہے. امرتسر سے, کچھ جلندھر والے تھے, کچھ امرتسر والے تھے. وہاں سے پارٹیشن کے ٹائم پہ آئی. دادا نے گورنمنٹ کالج میں پڑھنا شروع کیا, وہیں پہ انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی. اچھا. اور جنا کے ساتھ انہوں نے اسٹرگل میں, بلکہ پری پارٹیشن اسٹرگل میں ان کی کچھ تصویریں بھی ہیں جہاں پر انہوں نے جنا کے ساتھ وہ جو ینگسٹرز نے ان کی سپورٹ کی, یوتھ نے ان کی سپورٹ کی, ان کے کاز کی, پاکستان کی کاز کی. وہاں سے ہم نے کہانیاں سنی دادا سے, کیونکہ انہوں نے اس میں انوالو رہے. دین ہی لیٹر آن جوائن دی آرمی آلسو. تو میں ایک آرمی کی بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتا ہوں. دادا نے کا ایک بڑا رول ہے میری زندگی میں, بیکاز انہوں نے ہماری, آئی تھنک میں جو سمجھتا ہوں, ہماری جو خاندان کی جو کہتے ہیں نا جڑیں مضبوط کی لاہور میں. ہم شروع سے ہی ایک ایسا خاندان تھے جو کہ پڑھے لکھے بھی سب نے پڑھا, ہمارے داداؤں نے, دادیوں نے اس عمر سے پڑھا. اور ہاں, اور مطلب تعلیمی یافتہ. مطلب آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لاہوری نہیں ہیں, لاہوری ہیں. میں لاہوری نہیں ہوں لیکن لاہوری ہوں, لیکن مجھے لاہوری بہت پسند ہے. اچھا. ہاں, کیونکہ میں ان میں ہی بڑا ہوا ہوں. صحیح. میرے دوست یار, میرے جو سرکلز ہیں وہ وہی والے ہیں, تو میں اب اسی شہر کا حصہ ہوں جیسا بھی ہے. لیکن میرا کوئی باعث نہیں ہے اس شہر کے لیے. آپ نے میری پوچھا تو میں بتاؤں, میرے فیوریٹ شہروں میں تو کراچی بھی آتا ہے. اچھا. تو there is a lot that each city has to offer. Exactly. After all, the whole of the country is ours. Exactly. آپ نے میری بیک گراؤنڈ پوچھی ہے. میں نے اپنی ایجوکیشن اسکولنگ لاہور سے کی ہے. میں نے ان دنوں میں شاید عمر میں لگتا نہیں اتنا زیادہ, لیکن ہوگی بھی عمر اتنی کہ میں نے ان دنوں میں او لیولس کیا جب عام طور پہ او لیول اتنا کامن نہیں تھا. صحیح. میٹریکولیشن تھی. تو او لیولز اے لیولز ہم نے کیا. اللہ نے رحمت کی بھی تھی, ایک پریولیج سسٹم سے تھا. تو میں نے کبھی بھی کوئی ایسا کلیم نہیں کیا, نہ میں کروں گا کہ میری جو کوئی فائنینشیل اسٹرگل ہے وہ اتنی زیادہ انسپائرنگ ہے کہ میں کہوں کہ میرے کل تو ہے کچھ نہیں سی. چلے الحمدللہ, مجھے کوئی تو گفٹ ملا جو ایک تو اسٹیبلش ہے اور ایک اچھے بیک گراؤنڈ. بس ایک اللہ تعالیٰ, دیکھیں ہوتا کیا ہے, اسٹیبلش کا مطلب منیر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو تعلیم دے دی. بالکل. ٹھیک ہے. آپ کو ایک گھر پہ سر, کہتے ہیں نا ایک سر میں ایک گھر مل گیا, سر کہہ رہا ہوں, ایک گھر مل گیا, چھت مل گئی, آپ کو کھانا پینا مل گیا, آپ کو انیبل کر دیا. بالکل ایسے ہی. اب اس میں کسی کے گھر میں 2 گاڑیاں تو کسی کے گھر میں 6 گاڑیاں, وہ ایک ریلیٹو, یہ مٹیریلسٹک چیز ہے, وہ چھوڑ دیں, اس پہ نہیں جاتے. لیکن صرف یہ ہے کہ میں کہیں سے نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی
کا وہ الحمدللہ. اس میں زندگی میں فیزز آئے ہیں جہاں پہ مشکلیں آئی ہیں, مالی مشکلیں, معاشی مشکلیں, سماجی مشکلیں, وہ بہت آئی ہیں, اس پہ ہم بات بھی کریں گے. جی. لیکن لاہور میں بڑا ہوا, فاسٹ گیا, فاسٹ یونیورسٹی سے میں نے اپنی BSc کمپیوٹر سائنس میں کی, جو کہ اس زمانے میں بڑی نیش بات تھی. ہم لوگ تیسرے چوتھے سیمسٹر میں ہوتے تھے تو ہمیں جاب آفرز آنا شروع ہو جاتی تھی. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. آج بھی انفیکٹ ایسے ہی ہے فاسٹ کا. آج بھی فاسٹ ایک بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن آپ یقین کیجیے آج سے 2 دہائیوں پہلے یہ بات ہی اور تھی. بالکل. تو ہم جو لوگ تھے ہم بھی بڑے پریولیجڈ ہیں, ہم نے بڑے زبردست پروفیسرس کے ساتھ کام کیا, ان سے سیکھا. ایسے لوگ جو مائکروسافٹ کے کانسیپٹس کو پاکستان میں لے کے آئے, جو مائکروسافٹ ونڈوز کو جنہوں نے اردو میں کنورٹ کیا, وہ سب ہمارے اساتذہ تھے, ہم نے ان سے سیکھا. تو وی ور ویری لکی کہ ہمیں وہ پورا کا پورا موقع ملا فاسٹ میں پڑھنے کا, جس کی وجہ سے میرا سرکل بھی وہیں سے بنا. اور اس کے بعد آپ نے پوچھا میرے کوئک, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماسٹرز میں نے باہر سے کیا اپنا. آئی ریئلی ایم فونڈ آف اسکاٹ لینڈ, تو آئی چوز اسکاٹ لینڈ آؤٹ آف مائی اون چوائس. پڑھائی سے زیادہ مجھے اس جگہ میں انٹرسٹ تھا. مجھے آئی تھنک ایسے پہاڑوں میں, ایسے سکون کی جگہوں میں جہاں پر آپ ریفلیکٹ کر سکیں, جہاں پہ آپ اپنی زندگی کا پرپز ڈھونڈ سکیں, آئی تھنک آپ کو کبھی کبھی سوئچ آف کر کے وہاں جانا ضرور چاہیے. تو میں نے وہ وقت گزارا, بڑا یوزفل تھا میرے لیے. اس کے علاوہ میرے پاس سرٹیفکیشنز بھی ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کا, میں PMP ہوں. اس کے علاوہ کوچنگ بھی میں نے کر لی انٹرنیشنل کوچنگ فیڈریشن سے. تو اس طرح کی پڑھائی لکھائی والے کام میں نے بہت کیے ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹی میں جا کے کورسز پڑھ لیے, اسٹینفرڈ سے جا کے کورس پڑھ لیا. تو اس طرح کے شوق سارے پورے کر لیے تعلیم حاصل کرنے کے. اچھا نویل بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے آج تک ہمیں O لیول اور A لیول کے بچے کو ہمارے معاشرے کے اندر اسپیس نہیں دی گئی, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میٹریکولیشن والا جو فارمیٹ ہے وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے. ہم صرف وہ بوکش ہی وہ سین کر رہے ہیں ابھی تک. O لیول کا بچہ آپ کو ایک کراؤڈ میں ویسے سامنے سے نظر آ جاتا ہے, تو کیوں ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کو دبایا جاتا ہے. آئی تھنک سو 10 مارکس کٹتے ہیں جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ایکویلنس کے لیے اور یہ وہ سارا کچھ. ہاں جی دیکھیں, اچھا مجھے اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دبایا نہیں جاتا, میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ دونوں طرف ہے. کہ جو ہم ازیوم یہ کر لیتے ہیں, لیٹس ازیوم اگین, میری کسی بات کو بھی کائنڈلی آپ بلیک اور وائٹ میں نہ لیجیے گا, ٹھیک ہے, میں گرے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا جو ہے نا اصل گیم وہی ہے. بلیک اور وائٹ صرف حلال و حرام کی ڈیفینیشن ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ زندگی جو ہے وہ گرے میں چلتی ہے. تو میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو O لیولس کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس نے کیا, اس کے گھر میں اتنے وسائل تھے کہ اس نے اس طرح کی فیس دی, ہے نا, اسکول کی, کیمبرج کی, وٹ ایور. تو ازیوم کریں کہ اتنے وسائل آپ کے پاس تھے, یعنی کہ آپ کے پاس اس طرح کا ایکسپوجر بھی تھا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوگی اس خاندان پہ جس کا وہ بچہ ہے, کہ وہ ایک عام آدمی جو اس طرح کے وسائل اور اپرچونیٹیز کو ایکسیس نہیں کر سکتا, وہ اس کے ساتھ جا کے گھلے ملے, وہ بلکہ وہ اپرچونیٹیز کو اور آگے پھیلائے. تو میرا تو خیال الٹ ہے کہ آئی تھنک جو لوگ زیادہ پریولیجڈ ہیں ان پہ زیادہ بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنے ملک میں زیادہ ایڈجسٹ کریں. صحیح, کیونکہ یہ ملک ہے آپ کا, سب کچھ آپ کو جو ملنا ہے نا وہ پاکستان سے ہی ملنا ہے. ایسے ہی. اور یہ بات سمجھ تھوڑی دیر میں آتی ہے, آ جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یس دا کوالٹی آف ایجوکیشن, آج تو IB بھی آ گیا ہے, اب تو IB کا سسٹم بھی آ گیا ہے, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن یس ہماری میٹریکولیشن کی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے. حالانکہ اتنے زبردست لوگ, منیر میں ملا ہوں جنہوں نے میٹریکولیشن کیا, FSC کی, وہ کیا ICS کیا, کیا دماغ ہے وہ, بے شک ایسے ہیرے ہیں وہ. صرف کیا ہوگا, عام طور پہ مار کھائیں گے تھوڑا سا کمیونیکیشن کے اوپر, ایگزیکٹلی, انگریزی اس طرح سے نہیں بول پائیں گے, الفاظوں کو اس طرح جوڑ نہیں پائیں گے. اگر ہم کوئی ایسا میکینزم بنا لیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ پریویس گورنمنٹ میں کوشش بھی ہونے لگی تھی, وہ جلدی چھٹی ہو گئی, سسٹم بند ہو گیا, وہ جو نیشنل سنگل کریکولم والی بات اور سارا کچھ, نیت یہی تھی جی, خان صاحب کی نیت یہ تھی, بیکاز آئی ہیو ہیڈ سم ایسوسیشن, تو میں جانتا ہوں کہ نیت یہ تھی کہ جو O لیول اور میٹرک والا بچہ ہے نا, اور ان کے ماں باپ ہیں, وہ ایک دن ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی لگا سکیں, کھانے بھی کھا سکیں, تعلقات بھی بنا سکیں, تاکہ سوسائٹی میں ڈیوائڈ ختم ہو. صحیح. تو وہ نہیں ہو پایا, لیکن مجھے امید ہے کہ آگے جا کے ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ نے اپنے کریئر کا آغاز جو کیا, ڈیفینیٹلی ایک باہر کی ڈگری بھی لے لی, بہت ساری سرٹیفکیشنس بھی کر لیں. کسی بھی بچے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے نا, اسپیشلی جب وہ ینگ ہوتا ہے, اس کے لیے ہوتا ہے کہ یار ایک چارمنگ جاب مل جائے. ہاں جی. تو آپ کو بھی کیا چارمنگ جاب سے ہی ہوا, یا جو پیچھے آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایک بزنس کا تھا, کیا بزنس کا پہلے دن سے ہی مائنڈ میں تھا, یا آپ بھی جاب والی ریس میں گئے؟ نہیں جی, بالکل بزنس کا بالکل ایکسپوجر ہمیشہ تھا. اور میں آپ کو پھر, میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے, میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا
جو آبائی کام تھا نا وہ تھا ٹانگوں کا. بالکل. تو ہم نے اس زمانے میں اوبر اور کریم کی طرح ٹانگیں ہم رینٹ پہ کیا کرتے تھے. مطلب اسٹون ایج کے اوپر کریم ہے. ہم اسٹون ایج والے کریم تھے. تو بیک ان دا 40s and 50s. تو وہاں سے وہ خاندان ہے, ظاہر بات ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس کے اندر نا ڈی این اے کے اندر کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ٹوٹا پچا سا کاروبار کا سینس ہوتا ہے. بیچ میں ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ کوششیں بھی کی میری فیملی میں. ہمارا جو سرکل ہے وہ زیادہ تر بزنس فیملیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. لیکن کیا میں ان لوگوں سے امپریسڈ ہوں؟ نہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کاش میرا سرکل ان لوگوں کا ہوتا جنہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے, جن کے بچوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. ہاں, کاروباری فیملیز میں ہوتا ہے کہ دادے نے بڑی محنت کر کے کھڑا کیا ہوتا ہے سسٹم. پوتوں کو آج پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے کمایا جا رہا ہے, بس وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے مہنگی مہنگی گاڑیاں چلا کر یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ امیر ہیں. یہ زیادتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایب نارمل ہے. اس لیے آج میرے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہے, کیونکہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ وسائل بانٹ نہیں رہے اور ملٹیپلائی نہیں کر رہے. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, میں آئی نو آئی گیٹ ڈفرنٹ اوے بیکاز میری بار بات وہاں چلی جاتی ہے. آئی تھنک آئی ریئلی فیل فار واٹ از رانگ ان آر سوسائٹی, تو اینڈ آئی وانٹ ٹو فکس اٹ. تو کبھی کبھی میں ڈرفٹ اوے ہو جاتا ہوں. لیکن آپ نے مجھ سے سوال جو پوچھا, میں اس کا جواب آپ کو یہی دوں گا کہ میری جو پہلی چوائس تھی وہ ابا نے ہمیں آفر بھی کیا کہ آپ, میرا کام ہے چل رہا ہے بہت اچھا, ہمارے پاس انشورنس کا کام تھا, تو یہ کہ آپ ہماری فیصل آباد کی برانچ ہے سیال کوٹ میں, بیٹھ جائیں اور آپ کریں, آپ سیکھیں, اور ہمارا سسٹم ہے آپ اس پہ چلیں. مجھے فرام ڈے ون نہ اس کام کی سمجھ آئی, نہ میں ڈے 2 سے اس بات پہ مائنڈ بنا چکا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں نے خود اپنا کچھ کرنا ہے. اچھا, اپنا کچھ کرنے کے لیے سوچو تو بندے کو جب تک اس نے کوئی نوکری نہ کی ہو, لوگوں کی باتیں نہ سنی ہو, ٹھوکریں نہ کھائی ہو, خوار نہ ہوا ہو, وہ اپنا کام کیا کر سکتا ہے. تو آئی تھنک جو پہلا روٹ لیا میں نے, جو کہ میں کہہ سکتا ہوں میری بڑی ایک انٹرسٹنگ جاب تھی جو مجھے یاد رہے گی, جس نے مجھے بہت سکھایا, وہ لٹرلی ایک ایسی نوکری تھی جو مٹھائی والوں کے ساتھ تھی. میں نے نرالا سویٹس میں کام کیا. میں نے ان کی آٹومیشن شروع کی. میرے سب سے اچھے دوست حلوائی بن گئے. مجھے پنجابی بولنی وہاں آئی. ان 1.5-2 سالوں میں میرے گھر میں تو پنجابی نہیں بولی جاتی تھی. ہاں, مطلب ہم بدقسمتی سے اس ممی ڈیڈی کیٹیگری میں آتے تھے جہاں ہم انگریزی سے بات شروع کرتے تھے اور تھوڑی سی اردو بولتے تھے. لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اس ملک میں اگر میں رہنا ہے, اور اگر اس شہر میں رہنا ہے, اور اس صوبے میں رہنا ہے, تو پنجابی کا ہی مذاق, پنجابی کا ہی گلا, پنجابی سے سارے معاملات ہوتے ہیں, تو چائے کے اوپر پنجابی ضروری ہوگی. تو میں نے وہ پنجابی ان حلوائیوں سے سیکھی. میری پہلی وہ جاب تھی, میں نے آٹومیشن کی, ایک کاروبار کی, بہت لرننگ ہوئی مجھے وہاں سے. اس کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا کہ I can work for people, but I think I'll be better off if I try doing something of my own. میں زیادہ دیر تک انسٹرکشنز نہیں لے سکتا لوگوں کی. صحیح. میں ایک ریلیٹیولی آزاد سی روح ہوں. تو اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ کے بعد مجھے لوگوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں, جبکہ لوگ برے نہیں ہوتے ہیں, مجھے ان کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈکٹیٹرشپ بیسیکلی آ جاتی ہے, مطلب ایسے کرو ویسے کرو ویسے کرو. مجھے آپ نہ بتائیں نا, اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں خود کروں, تو اس کے لیے تو پھر انٹرپرینور بننا پڑتا ہے, اس کے بعد اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہاں پر میں نے پھر ایک چھوٹی سی اپنی پہلی فیلڈ اٹیمپٹ اپنے پہلے کاروبار کی 24-24.5 سال کی عمر میں شروع کیا, اور الحمدللہ 55 لاکھ کے لاس سے میں نے وہ کاروبار بند کیا. اچھا. ہاں جی. اینڈ دیٹ واز along with your full time job یا you left the job? Yes, I was working, so full time تو رہ نہیں گئی تھی, بس سارا کام یہی کرتا تھا, بس وہ جاب تو بچائی نام کی رہ گئی. صحیح. لیکن یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن نئی بات بنی, سیکھا, بہت کچھ سیکھا, لوگوں کو مینیج کرنا سیکھا, لوگوں کو مس مینیج کرنا سیکھا. اچھا. Would you like to mention the business جو آپ فیل سافٹ ویئر کا کام کرتے تھے. دیکھیں جی, فاسٹ کا منیر, فاسٹ سے بندہ پاس ہو اور وہ سافٹ ویئر نہ بنا کے بیچے, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. یہ گناہ کبیرہ تو نہیں, گناہ صغیرہ تو ہے ہمارے لیے کہ ہم ویب سائٹ نہ بنائیں اور ہم سافٹ ویئر نہ بنائیں. آپ آج بھی فاسٹ کا لڑکا اٹھا لیں گا, ہاں یہ کام تو کرنا ہی. بالکل ایسے. تو ہم سب وہ کوشش کرتے ہیں, میں نے بھی کی, اور اس کے بعد پھر اندازہ ہوا کہ صرف دنیا سافٹ ویئر تک نہیں ہے, بڑا کچھ اور بھی ہے. اینڈ دین سلولی فیلئر کو تھوڑا ڈسکس کر لیں, کیونکہ ہمارے جتنے ینگ انٹرپرینور آپ کو سن رہے ہیں تو اٹ ول بی اے موٹیویشن فار دیم کہ ایک جو آج کا سکسیزفل نبیل قدیر ہے, ان کے پیچھے ایک اسٹرگل بھی ہے یہ فیلئر والی. تو فیلئر آئی تھنک سو فیلئر اسٹوریز جو ہیں وہ بتانی چاہیے ہمیں, تاکہ لرننگ ہوتی ہے بچوں کی. دیکھیں, آج بھی اگر میں کہوں نا, میری آپ کو ایواتار اگر آپ جب میرا دیکھتے ہیں نبیل قدیر کا, آپ کو 2-3-4 چیزیں لگتی ہیں جو کہ مجھے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں میرے ساتھ. صحیح. ایک وہ پلان 9 ہو گیا, ایک آئیڈیا کروڑوں کا ہو گیا, مے بی 1-2 چھوٹے چھوٹے گورنمنٹ کے پروگرامس تھے, ای روزگار کا ہو گیا, یا پھر کچھ چیزیں کامیاب جوان نے تھوڑا کنٹریبیوٹ کر دیا, وہ ٹھیک ہو گیا.
تو 3-4 چیزیں ہی ہیں کل ملا کے جو کہی جا سکتی ہیں کہ واقعی کامیاب ہوئی ہیں. کتاب لکھ دی وہ اچھی چلی گئی. لیکن آپ یقین کریں کہ جب اگر آپ میرے پاس آ کے بیٹھے نا اور میرے گھر آ کے بیٹھے تو میں آپ کو نا ایسے پیچھے مڑ کے دکھاتا ہوں ناکامیوں کی لسٹ. لٹرلی ہر دوسری چیز جو میں نے کی وہ خراب ہوئی, ہر دوسری چیز جو میں نے کی وہ ناکام ہوئی. اچھا ہاں مطلب اس کی کوئی آئیڈینٹیفائی کیا؟ دیکھیں جب آپ ملٹیپل فیلئر کی طرف جاتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو ایک سکسیس ملتی ہے, تو آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی پرابلمس نظر آتی ہے, یار یہ میں نہ کرتا تو شاید بچ جاتا, یہ نہ کرتا تو شاید اوائڈ ہو جاتی یہ سچویشن. دیکھیں فیلئر از اے ٹیچر کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ آئی تھنک فیلئر سے آپ کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا صحیح نہیں کیا تھا یا میں کیا اگلی بار بہتر کروں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو میرا ماننا یہ ہے زندگی ایک سائن کرو ہے. اگر آپ سائن کرو دیکھیں تو سائن کرو کا ایک کریسٹ اینڈ ڈرپ ہوتی ہے, اوپر اینڈ ڈپ اینڈ دین اوپر اینڈ ڈپ. ایک کامیاب شخص اور ایک ناکام شخص میں فرق یہ ہے کہ جب وہ نیچے گرتا ہے تو کیا وہ اٹھتا ہے یا وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. جو رک جاتا ہے وہ ناکامی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, لیکن جو واپس اٹھتا ہے, جس کے اندر پرسیویرنس ہوتی ہے, جس کے اندر ریزیلینس ہوتی ہے, جس کے اندر نان گیونگ اپ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ شخص عام طور پہ مرد یا عورت کامیابی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. تو کبھی نہ کبھی تو کامیابی آتی ہے. I have learned a lot from my failures. My failures are many. جہاں میں نے ایک طرف آپ سے کہا نا کہ میں بڑے پریولیج سسٹم سے تھا یہ وہ, تو ایسا فیز بھی آیا جہاں وہ پریولیج چلی گئی. صحیح. اور اس پریولیج کو پھر خود بنانا پڑا اپنے ہاتھوں سے, اور بنایا الحمدللہ. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ بڑا رول پلے کیا وہ میرے اس یقین نے کیا جو یقین مجھے اللہ میں اس وقت ڈیولپ ہوا. میری جو جرنی ہے ریلیجن کو سمجھنے کی وہ اس وقت بہت ایکسٹریم پہ گئی. کہتے ہیں نا جب ہر طرف سے ٹھوکریں پڑنا شروع ہوتی ہیں اور مشکلیں بڑھتی ہیں تو پھر کوئی اور ہاتھ نہیں پکڑتا اللہ کے علاوہ. تو پھر آپ جب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. سن لیتا ہے وہ آپ کی. تو وہ چیز آئی تھنک میری زندگی کا ایک بہت بڑا لرننگ تھا کہ سب سے پہلے بفور آئی ٹیل یو کہ فیلئر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں, میں سائنس دانی دکھاؤں اپنی, میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہو, اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اگر اس کی برکت و رحمت آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ ایک تھوڑی دیر کے سکسیس ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کی 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ منیر اگر بات ہم نے کرنی ہو فیلئر کی, فیلئر کیوں ہوتا ہے, فیلئر جو مجھے سمجھ آیا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہو آپ نے اس کے لیے انف تیاری نہیں کی ہوتی. صحیح. آپ اس کام کے لیے مشق, جیسے کہتے ہیں مشق کرنا, آپ نے وہ نہیں کی ہوتی. آپ ہنچ پہ جا رہے ہوتے ہو, آپ گٹ فیل پہ جا رہے ہوتے ہو, آپ مارکیٹ ٹرینڈ پہ جا رہے ہوتے ہو, سب کر رہے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں. صحیح. آپ کا کام تھورو نہیں ہوتا, آپ اس ورٹیکل کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری جو وجہ فیلئر کی بنتی ہے نا جی, وہ بنتی ہے جب آپ کے ساتھ جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کی ویژن کو, آپ کے خواب کو, آپ کے گولز کو سمجھ نہیں سکیں, یا آپ انہیں سمجھا نہیں سکیں, یا وہ سمجھ نہیں سکیں. سو دا رانگ پیپل اراؤنڈ یو کین ریئلی رون ایوری تھنگ. سو آئی تھنک آئی ایم ویری سینسٹیو اباؤٹ ون تھنگ ان لائف ناؤ. آئی ایم ویری چوزی اباؤٹ پیپل آئی ورک ود. آئی ایم ویری چوزی اباؤٹ دا پیپل آئی اسپینڈ ٹائم ود. آئی ایم ویری ویری چوزی. تو اگر 20 سال پرانا نبیل یا 10 سال پہلے کا نبیل آج میں فرق ہے. آج میں اپنے وقت کے ساتھ بہت ہی زیادہ, میں وقت کے معاملے میں بہت سیلفش ہوں. صحیح. پہلے نہیں تھا, کیونکہ آئی تھنک انسان کا سب سے بڑا ایسیٹ اس کا وقت ہے. بے شک. اور اس وقت کو آپ کہاں استعمال کرتے ہو, کیسے استعمال کرتے ہو, وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کی ٹریجیکٹری آف گروتھ کیا ہوگی. صحیح ہو گیا. تو فیلئر کی جو وجہ مجھے نظر آئی اپنی زندگی میں اور اوروں کی زندگیوں میں, بیکاز میں نے کتاب بھی لکھی جس میں نے اوروں کی زندگیوں کو انالائز کیا ہے, اور پھر وہ کتاب لکھی کہ غلط کہاں ہوتا ہے کام. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اسٹیبلش کر دوں, آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, اگر آپ کی نیت نہیں ہے یا آپ کی نیت میں کمی ہے, تو the formula that I always explain is impact is equal to effort raised to the power intention. Right. اگر انٹینشن 0 ہوگی تو آپ کی ایفرٹ چاہے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ بھی ہو, اس کا آنسر 1 ہوگا. بالکل ایسی ہے. لیکن اگر ایفرٹ 100 ہوگی تو چاہے نیچے صرف 5000 کی ایفرٹ کی ہو, 5 لاکھ کی نہ بھی کی ہو, تو وہ ملٹی پلائر بن کے کتنی بڑی امپیکٹ کریٹ کرے گی. سو انٹینشن میٹرز ابو اینڈ بیونڈ ایوری تھنگ ایلس.
दैट्स समथिंग दैट वी मस्ट एस्टैब्लिश टुडे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो कई जगहों पर मैंने देखा अपनी भी नीयत में कमी थी कुछ कामयाब होने की, कुछ अचीव करने की, और जो लोग और भी नाकाम हुए उनको भी मैंने देखा कि नीयत में कमी थी. तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई. बहुत बड़ा पॉइंट है ये मतलब मुझे लगा, तो मैं आपको अपना सिंसियरली बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है मेरी गलती भी रही है. अगला जो बड़ा मसला होता है ना जी, वो है एक लफ्ज़ का जिसका नाम है फोकस. आप फोकस ना करें, और ख़ास तौर पे एक ऐसा बंदा मुझ जैसा जिसने अपनी टांगें 4-4 चीज़ों में डाली होती हैं हर वक्त, कभी इधर कभी उधर, मैं सारे काम, बिकॉज मुझे लगता है ज़िंदगी में वक्त का मैं काम बहुत करने, तो उसमें फिर आपको अपने आप को बड़ा ही केयरफुली मैनेज करना पड़ता है कि आप फोकस अपना कैसे मैनेज करेंगे. अगर आप एक वक्त में काम कर रहे हैं तो उसको कितनी डेप्थ से करेंगे. अ लॉट ऑफ फेलियर हैपन्स बिकॉज यू लैक फोकस. राइट. सो एक तो फोकस वाली बात भी आ गई, तो आपको मैंने ये बता दिया. और अगर मैं आखिरी वजह बताऊं फेलियर्स की जो होते हैं, आई थिंक फेलियर इज़ अ गुड थिंग. समटाइम्स फेलियर आपके लिए एक बहुत बड़ी फेवर कर देता है. आप बेवजह रेस के घोड़े की तरह एक तरफ दौड़े होते हैं, आपको लग रहा होता है पता नहीं मुझे क्या मिल जाना है. जबकि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखेंगे तो वो रास्ता आपके लिए इंतहाई छोटा था, आप उससे बहुत बड़े काम कर सकते थे. बिल्कुल. तो कभी कभी फेलियर एक अवेकनिंग कॉल भी होती है, और फेलियर को एज अ वेकअप कॉल लेके कहना चाहिए कि वाओ दिस हैपेंड फॉर द बेटर. बिल्कुल अच्छा ही हुआ कि मैं हार गया. बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि शायद मैं अपना रास्ता बदलूंगा तो आई माइट बी एबल टू फुलफिल माई पोटेंशियल इन इवन बिगर वे, इन इवन बेटर वे. तो आई थिंक फेलियर की जो डायमेंशंस हैं मुझे इस तरह समझ आई हैं, तो मैं उसको अपने देखने वालों को हमेशा ऐसे ही बताता हूँ. सही. बाकी तो बड़े वैलिड पॉइंट आपने बताया. अच्छा मुझे ये नबील भाई ये बताइएगा, एक थ्योरी है मार्केट के अंदर, ये आजकल लेटेस्ट टर्म चलना शुरू हुई है. लोग कहते हैं कि भाई 2 तरीके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के. एक है कि आप खुद धक्के खाएं और सीखें. दूसरा है किसी नबील जैसे शख्स से जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे अपनी लाइफ के अंदर फेलियर देखे और कामयाब हुए, उनके फुटस्टेप के ऊपर चलें और सक्सेस ले लें. आप इसको क्या समझते हैं कि ये सही है थ्योरी या नहीं? मुझे वैसे ज़ाती तौर पे मैं इसका एडवोकेट हूँ कि बिल्कुल आप बजाय इसके कि आप खुद प्रैक्टिकली उन चीज़ों में घुसें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं मार्केट में, एक सक्सेसफुल बंदे की रीड कर लो ना स्टोरी, तो उसको देखें. आपका क्या टेक है इस पर? मैं मुनीर आपसे एग्री करता हूँ. मैं इसमें आपको बताता हूँ मैं क्या समझता हूँ. मेरा मानना ये है कि इंस्पिरेशन को हमें समझने की ज़रूरत है. इंस्पिरेशन या किसी से इंस्पायर होना होता क्या है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है हमें. क्या किसी से इंस्पायर होने का मतलब ये है कि हम उस शख्स को A to Z कॉपी करना शुरू कर दें? सही. हम उसके बोलने के तरीके को, कपड़े पहनने के तरीके को, उसके चाल चलन को, उसके हर चीज़ को कॉपी करना शुरू कर दें, हम उस जैसे हो जाएं तो हम कामयाब हो जाएंगे? आई थिंक ये गलत है. आप हमेशा अपना बेस्ट वर्जन होते हैं. यू आर ऑलवेज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. राइट. आप जब भी किसी की कॉपी बनेंगे तो आप चाइना की कॉपी बनेंगे. ये आपने जिंद रखना है. तो चाइना की कॉपी जो ज़्यादा देर चलती नहीं है. ऐसे ही है. तो इसलिए बेहतर क्या होगा? बेहतर ये होगा, मेरा मानना ये है कि आप इंसान से इंस्पायर ना हो, आप इंसान की क्वालिटीज से इंस्पायर हो. राइट. आप उसके ट्रेट्स से इंस्पायर हो जाएं. उसकी 3-4 ऐसी कहते हैं ना गुण, उसके कोई उसकी ऐसी क्वालिटीज पकड़ लें, यार ये कमाल करता है बंदा, मुझे इससे इस चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी है. हैंस जब आप मेंटोरशिप लें या आप किसी की कोचिंग में जाएं तो पीर ना बना दें. कोई पीर नहीं है. सही है. अगर कोई पीर एक था ना तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे. बेशक. इंसानियत के पीर थे वो. बेशक. और कोई पीर नहीं है, और किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही. इसलिए इंसान को ह्यूमिलिटी, आजिज़ी को साथ रखते हुए इस चीज़ को हमेशा रखना चाहिए कि आज अगर मैं बहुत कामयाब हूँ और हर बंदा आपके लिए ताली बजा रहा है, तो जब मैं गिरूंगा ना तो कोई भी नहीं खड़ा होगा साथ आपके. बहुत बड़ी बात है. कोई नहीं खड़ा होता. तो जब भी आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे ना, तो इंस्पिरेशन इज़ अ वेरी ट्रिकी रोड टू वॉक ऑन. राइट. I have been inspired in life, and if you allow me, I can also vocally tell बिल्कुल बताइए. who's inspired me. बताइए. So I've been inspired. Number one, my first inspiration was my grandfather. सही. I was very inspired by him. Why? Because he was a dreamer. He was someone who was a go-getter.
ہی میڈ می تھنک بگ. جب میں کچھ چھوٹا سوچتا تھا وہ مجھے بڑا سوچنے کی بات کرتے تھے. میں بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتا تھا, وہ مجھے بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتے دیکھنے آتے تھے. نائس. تو وہ میرے سب سے بڑے فین تھے. تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں جس بھی میچ میں کیپٹن تھا ٹیم کا اپنے اسکول میں, اچھا کھیلتا تھا کرکٹ میں, جس بھی میچ میں یا میں ہارتا تھا, جو میں بہت ہارا, اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اس کے اوپر کتھارسس کرنے کے لیے, تو وہ کہتے تھے تم کیوں ہارے ہو تمہارے خیال میں, اور میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی, یہ وجہ بنی. میرے پاس وجہ ہمیشہ ہوتی ہیں. صحیح. تو مجھے وہ ہمیشہ ایک جواب دیتے تھے, نہیں تم جیتنا نہیں چاہتے تھے. ویری نائس. جاؤ جا کے سوچو. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی 2-3 سال تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بابا جی بسن بڈھے ہو گئے نے, میں نے سمجھ نہیں آتا ہوں. اب دادا ہیں کیا بھی کچھ سکتا ہوں, ظاہر ہے اٹھ پہ جانی ہے, سارا کا سارا سسٹم بھی ان کا ہی ہے, اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بلکہ ایک زمانے میں تو ایسا بھی ہوا منیر کہ مجھے لگا کہ میں اتنا بڑا کرکٹر بن گیا ہوں کہ میں نے پڑھائی نہیں کرنی. اچھا. ہاں جی, جم خانہ کلب پہنچ گیا. میں نے کہا زندگی بھر یہی کروں گا انشاءاللہ. عمران خان کے بعد اب میں ہی اگلا بڑا عمران خان نکلوں گا پاکستان کے لیے. گھر جا کے خبر دی دادا کو کہ میں نے آج ڈیسائیڈ کیا, دادا آپ نے کہا تھا ڈیسیجنز لیا کرو, میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں پڑھائی چھوڑوں. انہوں نے میری پوری بات سنی, اپنا خربوزہ ختم کیا کھا کے. میں نے کہا تو جاؤ جا کمرے میں بیٹھو اپنا ہوم ورک کرو. اچھا, میں نے کہا انہوں نے میں سیریسلی نہیں لیا. میں نے رات کو پروٹیسٹ کیا والد صاحب اور والدہ کے سامنے کھانے میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے ایک ڈیسیجن لے لی ہے, یہ پڑھائی شڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا. صحیح. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں کوئی بڑے کام کروں, اور میرا خیال ہے کرکٹ میرا فیوچر ہے. ٹھیک ہے. صبح دادی آئیں میرے پاس, ناشتہ دیا انہوں نے مجھے زیادہ میٹھا پراٹھا بڑے شوق سے کھاتا تھا, دیسی گھی والا. مجھے وہ دیسی گھی کا میٹھا پراٹھا ملا. انہوں نے کہا بیٹا اس طرح ہی پراٹھے کھاتے رہنا چاہتے ہو نا؟ میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے, کیا ہوا؟ دادا آئے تھے صبح, انہوں نے کہا اس کا سامان پیک کرو, اسے گھر سے باہر نکال دو. اچھا. یہ میرا گھر ہے. واہ. میں جاہلوں اور گواروں کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا. کیا بات ہے. تو میرے کرکٹ کے خواب چکنا چور ہو گئے اس دن, ورنہ آپ پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا کرکٹر ملتا میرے اندر. جو یہ آج بھی غلط فہمی, اور میں اس غلط فہمی پہ زندہ رہنا چاہوں گا. تو وہ میں اب مذاق اسائڈ, what I'm saying is what he taught me were things that were so amazing. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں چھوٹی سی جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی جی بالکل سر, اسٹیج از آل جو یورز. کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور میں نا بڑی بڑی گاڑیاں سامنے سے گزر رہی تھیں, اور انہوں نے, میں نے دادا سے کہا کہ دادا یہاں اس شہر میں گاڑیاں بہت بڑی بڑی ہیں, مطلب کمال ہے, لاٹ آف پیپل, لاٹ آف منی ہے, it's a very rich country, it seems, it's a rich city. So he said, یہ تو ہے. کہتے تمہیں گاڑیاں بڑی لگ رہی ہیں؟ جی. اچھا ایک کام کرو, ادھر آؤ. ہم گئے, ہمارے وہاں ٹاور تھا ایک جہاں ہم رکے ہوئے تھے, جہاں ٹھہرے ہوئے تھے. صحیح. اس ٹاور پہ وہ گئے بندے کے پاس جو کہ وہاں پہ مینیجر ہوگا. انہوں نے کہا یار چھت کے اوپر جانے کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سر الاؤڈ نہیں ہے, آپ لوگ کسٹمرز ہیں, آپ یہاں ٹھہرنے آئے ہوئے, وہ ہے فلیٹ کی بلڈنگ ہے, چھلانگ نہ لگا دیں. ہاں چھلانگ نہ لگا دیں. کہا نہیں, میں نے کہتا میں نے اپنے پوتے کو کچھ دکھانا ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت لے کے وہ چھت کے اوپر لے گئے, اور ہم نے وہ چھت پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ایسے کر کے نیچے دیکھا. کہتے ہیں اب بتاؤ کون سی گاڑی بڑی ہے؟ سب چھوٹی ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کون سی بڑی کون سی چھوٹی ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے مسئلے بھی ایسے ہی ہیں. تمہاری زندگی کے جو خواب ہیں نا, جو تم سمجھتے ہو بہت بڑے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہ. اور بڑا سوچو, اور بڑا سوچو, اتنا بڑا سوچو کہ تمہارے خواب تمہارے بارے میں نہ رہیں, کسی اور کے بارے میں ہو جائیں, لوگوں کے بارے میں ہو جائیں. تو آئی تھنک اس شخص کا میری زندگی میں اتنا بڑا رول ہے کہ آج جب بھی میں خود غرض ہوتا ہوں نا, جب بھی ہوتا ہوں, انسان ہوں, ہو جاتا ہوں, بالکل, تو مجھے ایک ویک اپ کال ملتی ہے, اور میں خود غرضی اپنی تھوڑی سی کام کر کے اوروں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہوں, اور اپنے اقدام بھی اس حساب سے بدل لیتا ہوں. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے. تو دادا واز ون پرسن جنہوں نے بہت انسپائر کیا. اچھا اسی پہ میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. جی نبیل بھائی, ایسے دادا آج کی ڈیٹ میں کہاں سے لائیں؟ کیونکہ آج کی ڈیٹ میں, یہ تو آپ دادا کی بات کر رہے ہیں نا, ایون پیرنٹس کا جو ہمارے اس وقت جو ایٹیٹیوڈ ہوا ہے, پیرنٹس بھی نان سیریس ہیں. ٹھیک ہے, آگے جا کے میں آپ سے کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ بھی ایک سوال پوچھوں گا.
پیرنٹس نے بچے کو ٹوٹلی سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے. کیا بچہ سال کا ہوتا ہے, سال بھی اب تو بڑی دیر ہو گئی, 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, اس کے آگے اسکرین آ جاتی ہے. نہ سر آپ کے پیرنٹس, جو کہ کہتے ہیں نا ماں سب سے بڑی آپ کی انسٹیٹیوشن ہے, نہ گھر سے آپ کی تربیت, اسکول میں جاتے ہیں اسکول میں تربیت نہیں, مدرسہ مسجد میں گئے وہاں سے تربیت ختم, کالج میں آئے زیرو, یونیورسٹی میں آئے وہاں سے تربیت نہیں. تو سر بچہ کرے کیا؟ اسی وجہ سے تو بچہ ڈسٹریکٹ ہوا ہوا آج کل. بچے کے مجھے جو پرابلم لگتی ہے, دیکھیں میں خود باہر رہ کے آیا ہوں, آپ بھی باہر رہ کے ہیں, وہاں پہ بڑا خواب دیکھنے کی تربیت کی جاتی ہے. ہمارے یہاں بچہ تو بڑا خواب ہی نہیں دیکھتا. بچے کو کیا بتایا گیا, $1000 کما لو. بچہ کس طرف لگ گیا ہے, $1000 کی طرف. اس کا کینوس ہی بڑا نہیں کیا ہم نے سوچنے کا, کینوس اتنا چھوٹا کر دیا اور اس کے اوپر پینٹنگ کی جگہ ہی نہیں ہے. اب بچہ بنانا بھی چاہتا ہے نا پینٹنگ, کہاں بنائے گا, کینوس ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو اس سوچ کو, اس اسپیکٹرم کو بڑا کیسے کیا جائے؟ دیکھیں اس میں بہت بڑا رول تو پیرنٹس کا ہے, گھر والوں کا ہے. اسکول کالج یونیورسٹی یہ کام نہیں کر سکتے. ٹرو. اسکول کالج یونیورسٹی ہم کیوں جاتے ہیں؟ بہت لوگ کہتے ہیں جی فائدہ نہیں ہے. میں پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں. صحیح. مجھے شوق ہے اور میں چاہوں گا کہ میں جب بوڑھا ہو کے, اگر اللہ تعالیٰ نے عمر لکھی میری اور ریٹائر ہو کر, میں تو صرف پڑھانا ہی چاہوں گا. میری خواہش صرف یہی ہے, اور کیونکہ مجھے اس میں بہت خوشی ہوتی ہے. میں 10 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو پاکستان کے ٹاپ اداروں میں میں نے پڑھایا ہے. صحیح, بالکل. یو نیم اٹ, آئی ہیو بین اے ٹیچر, فیکلٹی ممبر, وزٹنگ فیکلٹی. مجھے شوق ہے اسٹوڈنٹس انٹریکٹ کرنے کا, ینگسٹرس انٹریکٹ کرنے کا. میں نے لاکھوں ینگسٹرس کے ساتھ انٹریکٹ کر لیا, کیونکہ میرے سارے کام ہی ینگسٹرس کے تعلق سے ریلیونٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں. میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ یونیورسٹیز کالجز امپورٹنٹ کیوں ہیں, میں بتا دیتا ہوں. ان کا کوئی کام نہیں ہے تربیت کرنا, اور نہ ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. یونیورسٹی کالج آپ کو تیار کرتا ہے آپ کی دنیا میں آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے. کمپٹیشن, ہارڈ ورک, محنت کرنی ہے, ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, ہوم ورک جمع کرانا ہے, اسائنمنٹ کرنی ہے, کوئز دینا ہے, چیٹنگ نہیں کرنی ہے. اصول سکھاتا ہے, ایتھکس سکھاتا ہے, آپ کو دنیا کے لیے تیار کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری کنٹریبیوشن ہے. تو ہینس دی امپورٹنس آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز. تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز امپورٹنٹ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ زیادتی کر رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے, میں ایسے اگری نہیں کرتا. دوسری چیز, کمنگ بیک ٹو واٹ پیرنٹس ٹو ڈو. پیرنٹس کا کام تعلیم بعد میں, تربیت پہلے. تربیت ہے. تو تربیت ہے کیا؟ تربیت ہے صحیح و غلط کا فرق. اچھا, ایک بچہ, آپ نے پوچھا تھا کیا وہ انسپریشن لے کے کسی بڑے کی بات سن کے خود فیصلے نہ کرے اور اس کی دیے ہوئے فیصلوں پہ چلے؟ غلط بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو سیکھنا ضرور چاہیے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے, لیکن اگر دل نہیں مان رہا نا, گٹ نہیں مان رہی, تو ایک باری کر کے دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو تاکہ وہ کہتے ہیں نا, یہ نہ رہ جائے کہ کوئی رہ گئی تھی, کل کو چار رہ گئی تھی, بالکل کر لے بیٹا, شوق پورا ہو جائے. شوق پورا کر لے, لیکن الٹیمیٹلی وہ بڑے کی, وہ گرے ہیئر کی بات جو ہے نا, وہ ٹھیک ہی نکلے گی, کیونکہ ایکسپیرینس سے کوئی رد و بدل نہیں ہے. تو وہ تو بات اسٹیبلشڈ ہے. پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کیوریٹ کرنا, کیوریشن, ماڈریشن. جو آپ ماڈریٹ کر رہے ہیں اس گفتگو کو اس وقت, پیرنٹس کا کام ہے گھر میں بچوں کو ماڈریٹ کرنا. بچہ کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, ہی اور شی از کیوریس. یار وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ اس فلم میں پتہ نہیں کیا تھا, بالکل وہ جو کرتے ہوں گے وہاں پب میں جا کے یا پارٹی میں جا کے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. کیا ہے یہ کیوریاسٹی ہے. پیرنٹس کا کام ہے اس کیوریاسٹی کو کیوریٹ کر دینا. صحیح کہ بیٹا یا یہ کرتے ہوں گے, یا یہ کرتے ہوں گے, یا یہ کرتے ہوں گے, بیٹا اس 3 کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اس پارٹی پہ جا کے تم بتاؤ تمہیں ان 3 راستوں میں کیا فائدہ ملے گا. اگر گھر میں بیٹھا بڑا ہی یہی بات کر دے گا, تو میرے دادا جیسے لوگ, میری دادی جیسے لوگ دنیا میں آئی ایم شیور ہوں گے. اسے اپنا رول ادا کر لیں, تو وہ رول ادا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, بندے کہتے ہیں یار میں کی کرنا جا کے, یہ 3 راستوں میرے تو ملنا ہے کچھ نہیں. بالکل, I'd rather use my time in a better way. بالکل. تو وہ فیلنگ دے دینا ایک بڑے کا کام ہوتا ہے. اور آئی تھنک ایک مینٹور کا, ایک انسپریشن اگر آپ لیتے ہیں کسی میں, اس کا کام بھی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے سامنے راستے رکھتے ہیں. وہ یہ نہ بتائے ایسے کرو, جب آپ نے ایسے کر دیا تو پھر تو آپ والی بات ہوگی, آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا. بالکل, بس ایسے کرو. ہاں جی, نہیں, یہ کرو گے تو یہ چانسز ہیں رزلٹ کے, یہ کرو گے تو اتنا نقصان ہو سکتا ہے, یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے.
چوائس تمہاری ہے. بالکل. ویسٹ میں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے نا, آپ خود بھی وہاں رہ کے ہیں, آپ نے وٹنس بھی کی ہوگی, وہاں بیسیکلی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, چاہے وہ بچہ ہے یا پیرنٹس ہیں. پراپر ایک کاؤنسلنگ کا, فار ایگزامپل آپ لیٹ سے کسی بھی یورپین کنٹری میں موو ہو رہے ہیں یا کینیڈا میں موو ہو رہے ہیں, تو آپ کو ایک کمیونٹی سینٹر الاٹ کیا جاتا ہے کہ جائیں جی اس کمیونٹی سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں, یہاں پہ جتنے بھی رہنے سہنے کی جو آپ کی لوکیلٹی کے طریقہ کار ہیں نا ان کو سیکھ لیں. ہمارے یہاں وہ چیز مسنگ ہے. تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ پیرنٹس یا جتنے بھی مطلب سمجھ لیں فیملی ممبرس ہیں وہ ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کمائی کے. بچہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا تنہا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے. جب وہ چڑھتا ہے موٹیویشنل اسپیکرس کے ہتھے, جب وہ چڑھتا ہے, اچھا یہ ورڈ ہے مینٹور, لیکن میں اس کو کہتا ہوں مینٹر. مینٹور تو آج کل ہے ہی نہیں نا, بہت کم ملتے ہیں آپ کو. تو بچے چڑھ گئے مینٹر کے ہاتھ میں. اب یہ مینٹر کہتے کس کو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مینٹور کی بگڑی ہوئی فارم ہے. تو وہ بچے کو جو دکھائیں گے بچہ کے کہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. اب اس چیز نے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو پچھلے 5-6 سال کے اندر پرابلم کریٹ کی ہے, جہاں پہ لاکھوں گھروں کے چولہے جلنا شروع ہوئے ہیں, وہاں لاکھوں بچہ ڈی ٹریک بھی ہوا ہے. تو میرا خیال ہے پرسن لائک یو جو کہ ہزاروں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ اپنے حصے کا جو دیا ہے جلانا چاہیے تاکہ بچوں کی ایک کاؤنسلنگ ہو سکے. بچے کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. آج ہمارا بچہ کیا کہہ رہا ہے, امیزون بیچیں جی, امیزون بیچیں جی, امیزون بیچیں. بھائی ویئر از دا ایمرجنگ ٹیکنالوجی, نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ہمارے یہاں پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیس بک کی ایڈ چلانے کو کہتے ہیں. بھائی لرن اباؤٹ دا پرفارمنس مارکیٹنگ, لرن اباؤٹ گوگل ایڈس. پاکستان میں میرا خیال ہے 500 نہیں تو 1000 گوگل ایڈ کے ایکسپرٹ ہوگا, ریئل مانوں میں جو ایکسپرٹ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, وہ $5 $7 $10 والے اسکل پہ ابھی تک گھوم رہے ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے. اب پچھلی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ عرفان ملک صاحب بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی لائف کا 15 سال کا ان کا ایکسپیرینس, اپنی لائف کا بیسٹ جو میں دے سکتا تھا فری میں کانٹینٹ بنا کے ڈال دیا میں نے یوٹیوب پہ. کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کو کیونکہ فری میں ہے. بچے کہاں بھاگ رہے ہیں, انہیں مینٹور کے پیچھے جو کہتے ہیں آئیں آپ کو میں سکھاؤں. 2-3 باتیں آپ نے کی, میں آپ کو اس پہ اپنا اوپینین دے دیتا ہوں. نمبر 1 میرا خیال ہے کہ جہاں تک آپ نے کاؤنسلنگ کی بات کی, کاؤنسلنگ کوئی نخرہ نہیں ہے, کوئی ششکا نہیں ہے. کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے, بالکل ہے, اور اٹ اسٹارٹس فرام ہوم. اٹ شوڈ گو ٹو اسکولس. اسکولس کے بیانڈ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ گولز مختلف ہو جاتے ہیں اور ایک ریس میں پڑ جاتے ہیں آپ. دوسرا جو بات آپ نے بات کی کمپیریزن کی, دیکھیں کمپیریزن لیڈس ٹو کمپٹیشن, اینڈ سم کمپٹیشن از گڈ, سم کمپٹیشن از ویری ایڈورس. بہت خراب ہوتا ہے آپ کے لیے. اگر ماں باپ ہی کمپیٹ کریں گے کسی اور ماں باپ سے, تو بچے بھی تو کمپیٹ کریں گے نا پھر, کہ اس کے والدہ نے کون سا بیگ کیری کیا, LV تھا یا دوسرا کوئی اور بیگ تھا, جوتے جو پہنے ہوئے ہیں یا کپڑے ہیں وہ گوچی کے ہیں, وہ کون سے ہیں. اف یو آر دیٹ برانڈ کانشیس ایز پیرنٹس اینڈ یو آر انسٹلنگ دس ان دا مائنڈ آف یور چائلڈ, ظاہری بات ہے پھر وہ بھی اس طرح کی گفتگو کرے گا, وہ بھی اس طرح کے الفاظ بولے گا, وہ بھی اس طرح سے ہی لوگوں کو ریٹ کرے گا صحیح و غلط میں. بالکل. تو وہ پورا کا پورا معاشرے کا فیبرک تباہ ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ایک ایسی اکانومی میں جو اس وقت معاف کیجیے گا لنگڑی اور لولی ہوتی جا رہی ہے ہر مہینے. پاکستان ایک بہت مشکل فیز میں ہے, ہمیشہ ہی تھا, لیکن اب تو ایک انفارچونیٹ ایکسٹریم پہ ہیں ہم, اور اس کے اوپر اس پہ بات ہو سکتی ہے. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے بڑا اسٹرانگ, لیکن خیر اب وہ آ گیا ہے اسٹیج, تو اب نکلنا کیسے ہے. نکالے گا اس سب میں سے پاکستان کو سیاستدان نہیں, انٹرپرینور نکالے گا. یاد رکھیے گا یہ بات. جاپان بنا آج انٹرپرینورس کی وجہ سے بنا. سوزوکی, ٹویوٹا, ہونڈا نے جاپان بنایا ہے. بالکل ایسے ہی. امریکہ جو ایک اتنی بڑی فورس ہے آج, راکفیلر کی وجہ سے ہے, اسٹیل انڈسٹری کی وجہ سے ہے, بینکنگ انڈسٹری کی وجہ سے ہے, انٹرپرینورز نے بنائی. بالکل ایسے. ٹھیک ہو گیا. جرمنی آٹو موبائل انڈسٹری کا کنگ, پوری دنیا نے مل کے مارا, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. آج فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, کیا چیز ہے جرمنی دنیا کو نہیں بیچتا. سر ان کو چھوڑ دیں, یہ تو آپ بڑے ایک ویل اسٹیبلش نیشنز کی بات کر رہے ہیں نا. بنگلہ دیش کی بات کریں گے, ٹاک اباؤٹ اور نیبر کنٹری انڈیا, جس کے ساتھ ہم کمپیٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں. جب آپ انڈیا پہ آئیں گے نا, تو پھر میں اس انڈسٹری پہ آؤں گا جس کو انہوں نے سب سے بہترین کیش کیا ہے, وچ از دی IT انڈسٹری, the technology industry. And let me use your platform to tell our friends this, جو آپ کے youngsters دیکھ رہے ہیں. آپ کو میری بات کو آپ نے برا نہیں ماننا, لیکن یہ آپ کو میری بات آج میں لکھ کے دے رہا ہوں. ای کامرس is a small segment of the IT industry. Exactly. Actual game plan IT ہے, actual play technology ہے, ڈیجیٹل ڈومین ہے. ڈیجیٹل ڈومین میں آپ جاؤ گے تو اس ٹیکنالوجی انوالوز دا 4th انڈسٹریل ریولوشن, جس میں AI وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. اس طرح ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی آپ نے بات کر دی.
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو مارکیٹنگ وغیرہ ہے یہ تو بڑی پریمننٹ اسٹیج کی چیز ہے. آپ نے لوگوں کو اس پہ لگا کے کہا ہے دیکھو تمہاری جیب میں $1500 آ رہا ہے مہینے کا, اوہ تم کتنے بڑے آدمی بن گئے ہو, تم نے $5 کما کے گاڑی نہیں خرید لی ہے, گاڑی گھر بس روٹی کپڑا مکان یہیں پہ ہیں. اگر آپ روٹی کپڑا مکان بیچ رہے ہیں وہ تو 30-40 سال سے ایک پارٹی بیچ رہی تھی, ہاں کچھ نہیں بنا, کسی کو روٹی کپڑا مکان بھی نہیں ملا. when you target the skies you'll reach half that. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ ٹارگیٹ ہی کرو گے کہ گاڑی روٹی اور کپڑا چاہیے تو وہ بھی نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہے. تو اس لیے, اور جب ملے گا تو چلا جائے گا. کیوں؟ ہر چیز کا نا منیر میں نے زندگی میں سیکھا مارے کھا کے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بے شک. وقت سے پہلے نہیں اور ضرورت سے زیادہ نہیں. بے شک ایسے. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا وہ اپنی زندگی کی سمت کو بڑا ٹھیک طریقے سے مینیج کرے گا. یہ جو آج کل میں سنتا ہوں کبھی کبھی, میں نے تو یوٹیوب چینل دیکھنا چھوڑ دیے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے غریبوں میری بات سنو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ملینئرز اور بلینئرز میری بات سنو. سب اچھے لوگ ہوں گے لیکن یہ اپروچ نہیں ٹھیک ہے. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو کر لیا ہے شاید, لیکن آپ جو ہزاروں لاکھوں کو اس ٹریک پہ ڈال رہے ہیں آپ تو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے بھاگ کر اس چائے کے کب تک پہنچنا ہے بس. اچھا نبیل بھائی سوری میں یہاں آپ کو کاٹ رہا ہوں. یہ اپروچ ٹھیک تھی آج سے 4 سال پہلے جب بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے, لیکن سر اب اپ گریڈ کرنا ہے ہمیں. اب ہم نے فیس بک کی ایڈ چلانے سے آگے کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھے, پاکستان کی ٹیک انڈسٹری بوم پہ جائے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل اور ٹیکنالوجی ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں. بالکل ایسے. ہمیں ٹیکیز چاہیے, ہمیں ڈیولپرز چاہیے, ہزاروں میں چاہیے. میں آپ کو آج ایک پیشن گوئی کر دوں. جی جی کریں. تھوڑی سی میں ابھی پیشن گوئی کر دیتا ہوں. میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی 2025 یا 26 تک ڈیوزنک ہوگی. ڈیوزنک, چلیں انشاءاللہ جی. عثمان آصف. صحیح. I know him and let me put it out there. I have not seen a better technology CEO than him. And I am saying this پورے وثوق کے ساتھ. میں پوری پاشا کو جانتا ہوں الحمدللہ. موسٹلی ان میں سے لوگ عزت ہی کرتے ہوں گے, میری چند نہیں بھی کرتے ہوں گے, ان کی مرضی. آئی ٹی انڈسٹری کا کوئی ایسا سی ای او نہیں ہے جس کے ساتھ میری یا اچھے تعلقات نہ ہو یا دوستی نہ ہو. صحیح. میں تب بھی آج یہ بات ایک آپ کو دے رہا ہوں بریکنگ نیوز کہ یہ 1.5-2 سال کے بعد میں نے عثمان کے جرنی کو نا, سب سے پہلے میں نے عثمان کو سمجھا. صحیح. اینڈ میری کتاب کیا ہے نا یو, وہ اس لیے ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود یو دا پرسن. برانڈ برون بدل سکتے ہیں, یو. عثمان از کٹ آؤٹ ٹو ڈو ویل اینڈ ہی از کٹ آؤٹ ٹو سیٹ اسٹینڈرڈس. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت رکھے اپنی. باقی مجھے پورا یقین ہے دا وے ہی از پلئنگ اٹ. اس وقت اس کے پاس 1300 بندہ ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں اس سال کے اینڈ پہ اس کے پاس 2000 لوگ ہوں گے, 2500 ہوں گے. ویری نائس. اب وہ لوگ اگر ایک کمپنی کو اتنا بندہ چاہیے سالانہ پاکستان میں کام لانے کے لیے, سوچیں جو باقی سافٹ ویئر ہاؤسز بھی اگر اس ٹریک پہ لگتے ہیں جو لگ رہے ہیں, بالکل کتنا ٹرینڈ ریسورس چاہیے ہمیں. بالکل. تو ہمیں یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ شارکیٹنگ اور ای کامرس کا ایک شاپیفائی کا وہ بنانے, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انہیں ان اسکلس پہ ٹرین اپ کریں جس پہ وہ کھڑے کھڑے امپلائبلٹی کی طرف جائیں, وہ کسی بڑے خواب کا حصہ بنے اور ہماری اوور آل آئی ٹی انڈسٹری کو گرو کرنے میں مدد کریں. ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھیں آج کیا ہماری ایکسپورٹس ہیں 2.6 بلین ہے, شاید 3 بھی نہیں ہے شاید. ایسے ہی ہے. ہمیں کم از کم بھی جو ہمارا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک کا, دیکھیں منیر 230 ملین بندہ ہے اس ملک میں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ 10 بلین تو کہیں نہیں گیا. اور اچھی بات یہ کہ 60% سے زیادہ تو ہماری یوتھ ہے, اور جو کہ میرا خیال تیسرے نمبر پہ ہے دنیا کے, 3rd کہتے ہیں. آپ دیکھیں فری لانسنگ ہم نے کی, ہم ملک کے 4تھے نمبر میں دنیا میں آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. جو ہم کام کرتے ہیں ہم ٹھیک طرح کر سکتے ہیں. ای کامرس میں ہم نے اپنا ایک انڈسٹری کو منوایا ہے, لوہا منوایا ہے. بالکل. لوگ آئے, امیزون کا ایک کریز آیا. میں آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا ورک دیٹ 4-5 years ago these 2 big companies did. انہوں نے اویئرنیس لائے. یہ جو کیا ہے سنی والی ایکسٹریم کامرس ہے وہ ہوا, دوسرا ثاقب کو تو میں جانتا بھی ہوں. ان لوگوں نے بڑا اچھا اس کو انڈسٹری کا لک دیا. جی. سسٹینیبل ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, میرا اس پہ سوالیہ نشان ہوگا ہمیشہ, لیکن بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایک نئی انڈسٹری کے اندر ایک سب انڈسٹری بنا دی.
ای کامرس کی. ای کامرس ایک ریالٹی ہے, اس نے گرو کرنا ہے, لیکن ہم اپنے پورا کا پورا ریسورس بینک وہاں ڈال دیں, فائدہ نہیں ہے. لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. ہر بندہ وی اے نہیں بن سکتا, ایسے ہی ہے. ہر بندہ امیزون پہ اپنی شاپ نہیں کھول سکتا. سر دیکھیں اسی طرح ہی نا, ابھی سنی بھائی سے میری کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ سر ابھی بھی امیزون کھیل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں منیر, Amazon is already done. Now we have to move to the bigger platform, bigger technology. He's right. There are so many emerging technologies. بالکل. You have to go there. You have to move there as a nation. And I think اس کے اوپر گورنمنٹ کا بھی چھوٹا موٹا رول ہے, لیکن زیادہ بڑا رول انٹرپرینورس کا ہے. True. تو میں بار بار انٹرپرینورس سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ انٹرپرینور کیوں ہوتے ہیں. ایک انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو who is the captain of their own ship. اپنے گولس خود بناتا ہے, ساتھ اسٹرگل کرتا ہے, لوگوں کی روزی روٹی کی ذریعہ بنتا ہے, لوگوں کو خواب دکھاتا ہے, انسپائر کرتا ہے, گرتا ہے تو خود چوٹ لیتا ہے, لوگوں کو نہیں گرنے دیتا. انٹرپرینور تو واقعی میں ایک سپر ہیرو ہے. بلکہ اس پہ کوئکلی نبیل بھائی بتائیے, آپ کی نظر میں ایک انٹرپرینور میں اور ایک بزنس آنر میں یا بزنس مین میں کیا فرق ہے؟ یہ لوگ دیکھیں ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. نہیں, ایک چیز نہیں ہے. انٹرپرینور وہ ہے جس کے پاس انیشلی وسائل نہیں ہیں, وہ وسائل بھی کریٹ ہی کر رہا ہے. وہ کما کے لگا کے پھر کما کے پھر لگا کے چیز کو بنا رہا ہے. اور بزنس مین وہ ہیں میرا خیال ہے جن کے پاس پشتوں سے ایک سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے, اور اس میں ان کی فیملیز اس کو آگے پلانگ کر کے اس کو بڑا کر رہی ہیں. موسٹلی کر رہے ہیں, کچھ نہیں بھی کر پاتے, بند ہو جاتے ہیں. لیکن انٹرپرینورشپ از دا ریئل ڈیل. وائی؟ اٹس اے ڈیموکریٹک کانسیپٹ. Anyone can be an entrepreneur. True. Not everyone can be a businessman. بالکل صحیح ہے. کچھ پری ریکوزٹس ہیں بزنس مین ہونے کے, کچھ فیملیز کی ریکوائرمنٹ ہے, کچھ آپ کی پیچھے سے وسائل کا سسٹم ہے. کہتے ہیں نا دو ہی چیزیں میٹر کرتی ہیں, ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز. True. اگر آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو کیپیبلٹیز کم بھی ہوں گی, تو آپ ریسورسز کو یوز کر کے اپنے آپ کو بنا لیں گے. ریسورسز نہیں ہے تو پہلے پھر آپ کو کیپیبلٹی استعمال کر کے ریسورسز بنانی ہے, اور بعد میں آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ زیرو سم گیم. پر entrepreneurship is a democratizable concept. True. It has to go to the masses. میں نے آئیڈیا کروڑوں کا جب چودھری عبدالرحمان صاحب کے ساتھ کنسیو کیا کہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے کیوں کیا یہ؟ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں سمجھ ایک بات آ گئی تھی کہ انٹرپرینور کوئی بھی غریب گھر کا بچہ بھی جس دن خواب دیکھنا شروع کرے گا اور محنت کرے گا اور فوکسڈ ہو جائے گا اور بس گیو اپ نہیں کرے گا, تو 2-3 بار مارے کھانے کے بعد وہ اپنے آپ کو بنا لے گا. بالکل ایسے. تو اس چیز کو ہمیں میسز تک لے کے جانا ہے. آئیڈیا کروڑوں کا نے اور کچھ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جب شام کو 7 بجے اتوار کے دن چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ ایک گھر میں اکٹھے ہو کر میرا شو دیکھ کر انسپائر ہوتے تھے, لوگوں کی کہانیاں, کامیابی کی کہانیاں دیکھ کے, لوگوں کے پیسے ریز ہوتے دیکھ کے, کسی اور کے 30 لاکھ روپے ریز ہو رہے ہیں, کسی اور کا کروڑ روپے ریز ہو رہا ہے, وہ خوش ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئی تھنک وہ ایک ہوپ آئی لوگوں کے اندر, اور اٹ واز اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. اچھا, اسی پہ میں آگے بڑھاؤں گا کنورسیشن کو. آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ 4 سیزن کیا آئی بلیو آپ نے. جی. اور اس میں دیکھیں آج کی اگر میں بات کروں, اور کب آپ نے لاسٹ سیزن کیا؟ میرا خیال ہے 2000 کووڈ سے پہلے 2020 میں ہم نے روک دیا. ڈونٹ یو تھنک سو کہ دس از دا رائٹ ٹائم؟ بیکاز اس وقت شارک ٹینک جس کا فل ٹائم اس وقت جو ہے نا ایک ہائپ کریٹ ہوا ہوا انڈیا میں بھی, انفیکٹ جو اس کا گورا ورژن ہے اس میں بھی. تو اب بھی اگر آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے تو آئی تھنک سو اس پورے ایک آئیڈیا میں زیادہ جان آ جائے گی, کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں, آئی تھنک سو ڈین سم تھنگ کر کے ہے ایک, ہاں وہ بھی بہت چل رہا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ اس کو کریں گے تو میرے حساب سے اس کے 2 بینیفٹ ہوں گے. ایک, پہلے اگر آپ کے پاس 10 انویسٹر تھے, آج 100+ انویسٹر ہو سکتا ہے. پہلے اگر آپ کے لیٹس سے اس میں سے 10 اسٹارٹ اپ نکل رہے تھے, آج آپ 50 اسٹارٹ اپ نکال سکتے ہیں. تو اس کو چھوڑا کیوں آپ نے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی وجہ سے لوگ نہیں آتے. آج تو ہو چکی ہے. چھوڑا نہیں ہے, روکا تھا. روکنے کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 ریزن واز, ایک تو کووڈ آیا تو ہم نے اس کو سیزن 5 کو روک دیا, ورنہ ہم کرتے, پلان تھا. اچھا ہوا نہیں ہوا, کیونکہ ہم شاید وہی غلطیاں پھر سے کرتے. صحیح. تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ورک ان پروگریس ہوتی ہے. سو ایک تو یہ وجہ تھی, تو کووڈ آ گیا. دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میری جو اپنی پرائرٹیز ہیں وہ اوور ٹائم چینج ہوئیں. میری والدہ بیمار تھیں اور شی پیسڈ اوے سم منتھس اگو.
تو میرا ایک بہت بڑا فیز زندگی کا 2021 کا ان کے ساتھ گزرا, 21-22 کا. اس میں میرے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم تھا صحیح دنیا کے معاملات کو دیکھنے کا. میرے لیے وہ بہت بڑی اپرچونیٹی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. تو وہ پھر نہیں آنا تھا ٹائم, اس لیے وہ ڈیسیجن تھا میرا. تیسری وجہ یہ ہے کہ میں زندگی میں سیلف ریفلیکشن پہ بہت بلیو کرتا ہوں. میں بار اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میننگ فل ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے, کیا وہ صحیح ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں میں صحیح نہیں کر رہا ہوں تو میں فوراً اپنی غلطی مان لیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں صحیح نہیں کر رہا تو مجھے کچھ بہتر کرنا چاہیے. تو آئی تھنک آئیڈیا کروڑوں کا واز اے بیوٹیفل ایفرٹ. اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اٹ ول کم بیک ان شاء اللہ. اف آئی ایم الائیو اٹ ول کم بیک. بٹ ابھی تک میں اس کا فارمیٹ, اس کا امپیکٹ فیکٹر بڑھا نہیں پا رہا ان مائی اون مائنڈ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, انویسٹر زیادہ ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, مارکیٹ زیادہ رائپ ہو گئی ہوئی ہے. پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جب میں کر رہا تھا. لوگ آئیڈیا کروڑ وہ دیکھ کر شارک ٹینک انڈیا دیکھ کے سمجھا انہوں نے کہ پہلا شو لگایا تھا, جبکہ آئیڈیا کروڑوں 2016 کے اینڈ سے چل رہا تھا. تو وی ور اہیڈ آف ٹائم ان آور ریجن. یو ور ایکچولی دا فرسٹ بزنس ریالٹی شو آف ایشیا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر ہم نے غلطیاں کی, اب اس غلطیوں سے سیکھ کے انشاءاللہ ایک اچھی چیز بناؤں گا. تھوڑا سا وقت چاہیے مجھے اس کے لیے. اس پہ نا میں اس وقت بہت زیادہ کنونسڈ ہوں بیکاز آف فیو ریزن. ٹھیک ہے, ایک تو ان بڑے شوز نے ایک ہائپ کریٹ کر دی, کیونکہ یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا پورٹری کرنا جانتا ہے. دے نو ہاؤ ٹو بلڈ اے برانڈ. وہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں انفارچونیٹلی. دوسری جو اچھی چیز یہ ہوئی کہ سر پچھلے 3-4 سال میں جتنا فری لانسر نکلا, ان کے اندر اس وقت ایک فائر چل رہا ہے انٹرپرینور بننے کا. اب وہ انٹرپرینورشپ ہے کیا وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, لیکن ہو جائے گا. تو میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم کہ یو شوڈ کم بیک ود دا سیم آئیڈیا, اس کو بہتر فارمیٹ کے ساتھ. آج میں نے آپ سے آپ کی پوڈ کاسٹ پہ وعدہ کر لیا کہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں. سر بہت شکریہ سر, مزہ آئے گا. کرنا ہی تھا, وہ آپ نے دھکا لگا دیا ایک اور. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات, آج یہ میری شاید سب سے ضروری بات میں آپ کو جو کرنا چاہتا تھا آج میں کر دوں, کہ a lot of times in my life people have asked me I mean, what's the purpose of life? ہم کرتے کیا ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, ہم کاروبار کھولتے ہیں. میں ڈائریکشن چلاتا ہوں. ڈائریکشن ایک اسکل ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم بن گیا ہے ماشاء اللہ. بہت سارے شہروں میں چلا گیا ہوں, بہت ایکسپوجر ہو رہا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں, بہاولپور میں, رحیم یار خان میں بچوں کے میسیجز آتے ہیں ہمارے واٹس ایپ پہ گروپ کے اوپر کہ دیکھیں یہ میرا سیلر اکاؤنٹ ہے, میں نے 25,000 کمانا شروع کر دیا, میں نے 10,000 کمانا شروع کر دیا. 3 مہینے پہلے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے. تو ان بچوں کے پاس کوئی ایکسپوجر نہیں تھا, ایکسپوجر آ رہا ہے. آئی ایم ہیپی وتھ واٹ آئی ایم ڈوئنگ دیر. بٹ دیز آر لٹل تھنگس جو اسٹیپس ہیں ٹو اے بگر گول. اور اس بگر گول کی تلاش میں میرا خیال ہے میں کوئی 15-20 سال سے تو ہوں. اب مجھے اسی میں آپ میرے دھکے کھاتے مجھے دیکھتے ہیں, کچھ کامیابیاں دیکھ لیں, کچھ ناکامیاں ہیں. یو نو لاٹ آف ٹائمس پیپل آسک می واٹ the purpose of your life is and what the purpose of life should be. I don't have an answer for that, but I know one thing for sure, you know, I'd say that, you know, we all have to die one day anyway. Exactly. Right? That's a reality. We can't deny that, can't we? I mean, we all have to die. So you'd rather die for a purpose. You'd rather die for a cause. You'd rather die for a cause that's bigger than your own self. And that's that quest. What is it that I want to do that is worth dying for? True. I think that's the most important question one must ask, especially when you're young. You should ask yourself this question, not what I live for. What is it that one thing that I'll die for? So, as I say that we all have to die. لیکن سب مرنا تو بھولے ہوئی ہے نا ہماری سوسائٹی. تو ایک پرپز اگر ہوگا نا زندگی میں, تو اس کے بعد اس کی تلاش میں, اس کی کویسٹ پہ ناکامیاں بھی خوبصورت لگتی ہیں بے شک, اور کامیابیاں تو خیر ہر بندے کو خوبصورت لگتی ہیں. آئی تھنک ناکامی آپ کو موٹیویٹ کرنی چاہیے, آپ کو موٹیویٹ کرے تو ناکامی فائدہ مند ہے, اور کامیابی آپ کو اور عاجزی دے دے تو کامیابی فائدہ مند ہے. بالکل. تو زندگی میں نے تو یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آئی تھنک آئی نو مائی پرپز ناؤ and I am working towards it. I am just thinking whether it's worth dying for. I'm figuring it out. سر دیکھیے so اس it میں will نا take some time. نبیل بھائی اس میں ہوتا یہی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس جو ہوتی ہیں لوگوں کی, آپ کے توسط سے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے, رزق دینے والی تو ذات وہی ہے,
وسیلہ آپ لوگ بنے نیچے مختلف لوگوں کے. سر وہ جب گھر سے اس کی آواز آتی ہے نا, بچے نے آپ کو میسج کیا 25,000 کمایا, وہ بچے کی صرف آواز ہے سر, اس کے پیچھے اس کی ماں بہن باپ پتہ نہیں کون کون دعائیں دینے والے ہیں. تو وہی بات کی نا آپ نے, جھکے ہوئے کوئی پھل لگتا ہے, اکڑا ہوا تو سر سیدھا اوپر ہی جاتا ہے, اس کو کچھ نہیں پھل لگتا, اور اینڈ آف دا ڈے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. آئی تھنک سب سے بڑی آپ کی جو کمائی ہے دنیا میں وہ لوگوں کی دعائیں ہیں, لوگوں کی دعائیں. اور وہ جن لوگ لے لیتے ہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا ویسے کہ میری سیکنڈ انسپریشن کون ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری سیکنڈ انسپریشن زندگی میں عمران خان صاحب ہیں. خان صاحب لو ہے جی. وہ ان کا جو رتبہ ہے میرے مائنڈ میں, وہ ایک سیاست دان کا نعوذ باللہ نہیں ہے. صحیح, چلیں شکر ہے آپ نے بات اچھی کر دی. سیاست دان تو نہیں بن پائے وہ جو بھی ہیں وہ لیکن مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے دکھایا کہ کام ایسے کرو جس سے لوگ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیں. اور میں نے جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کبھی شوکت خانم جا کے دیکھیں کہ ہر کمرے سے وہ کمرہ جہاں پہ موت آئی کھڑی ہے, بالکل وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اتنا امیر آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسی ہے. آپ جتنے مرضی ملیں لگا لیں بھیا, جانا تو سب نے لٹھے کے اندر پیک ہو کری ہے. وہ بھی قسمت والے سر, ورنہ تو آپ کا کفن بھی کوئی خرید کے لاتا ہے, قسمت والے اپنے کمائی سے کفن لیتے ہیں. وہ بندہ جو اچیو کر چکا ہے نا, ان کو وزیر اعظم کیا بننا, وہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ان کے لیے. تو آئی تھنک اینڈ یو نو if I was analyzing his tenure of 3.5 years, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے کتنی بڑی مسٹیک کی. اس آف کورس ایک سیٹ اپ ہے, سیٹ اپ کی ڈیسیجن ہوتی ہے, چاہے وہ اس ملک میں ہو رہی ہو یا باہر ہو رہی ہو, وہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن ایک ملک ہے جس کے اندر گروتھ ریٹ 6% پہ تھا, بالکل تھا 6%, 5.6 to 6%. ایوب خان کے ٹائم کے بعد سے اتنا زیادہ گروتھ ریٹ کبھی بھی نہیں تھا. ایگریکلچر 4.4% سے بڑھ رہا تھا, سروس انڈسٹری 6.3% سے بڑھ رہی تھی, انڈسٹری 7% سے بڑھ رہی تھی. ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کہ جب ان کے پاس آیا تھا حکومت 18.6 بلین پہ تھا, وچ از 5.8% آف دا GDP, وہ اس نے لا کے 545 ملین پہ لے آیا ہوا تھا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ انمپلائمنٹ کم ہو کے 6.something% پہ آ گئی ہوئی تھی. لک ایٹ دی اسٹیٹسٹکس. ریمیٹنسز ریکارڈ ہائی کہ پاکستانی باہر بیٹھا پیسے بھیج رہا تھا. ایسی زبردست پلیٹ فارم بن رہی تھی. تو جو لوگ کہتے ہیں انہیں سیاست نہیں آتی اور یہ اور سارا کچھ, وہ کچھ ہوگا, نہیں آتی ہوگی, پر نمبرز سے اٹ واز آرگیوبلی اے فار بیٹر گورنمنٹ دین اینی گورنمنٹ بفور اور آفٹر. آج جو سچویشن ہے وہ ٹیریبل ہے. بالکل مجھے باقیوں کا نہیں پتا کس انڈسٹری میں کیا ہوا. آئی ٹی کے اندر سر جو خان صاحب کے دور حکومت میں جو اقدام ہوئے شاید 70 سال میں نہیں ہوئے سر. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وینچر کیپٹل فنڈنگ went as high as over 300 million. True. That's huge. پاکستان میں اتنا کہاں ہوتا تھا کبھی, بالکل سوچ سکتے نہیں تھے. میں 2015 سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو آبزرو کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ میں کام کر چکا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 2021 میں 2021 میں ایسا رائز آتا ہے, حالانکہ کووڈ ہے جی, ایسا رائز آتا ہے انویسٹمنٹس میں, ریکارڈ رائز. وی سیز وانٹ ٹو ٹیک انٹرسٹ. بالکل وی سی کمیونٹی سے میرا ایک تعلق ہے, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. پاکستان میں ان کو لے کے آیا تھا 16 میں 17 میں, جب مارکیٹ ابھی ریپ نہیں ہوئی تھی ان کے لیے, بالکل تب ہم لانا شروع ہوئے تھے ان کو. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے وینچر کیپٹل انٹرسٹ آیا ان 2-3 سالوں میں, اور ایک دم سے پچھلے 1 سال میں کانفیڈنس پھر سے انویسٹر کا بیٹھ گیا ہے, کیونکہ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, کیونکہ پوری کی پوری اکانومی شیک ہو گئی ہے. تو اس لیے آئی ایم جسٹ ویری ہرٹ اینڈ آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ کہ جو بھی یہ ڈیسیجنس ہوئیں, ناٹ بیکاز آئی ایم فار عمران خان, آئی سو ہز انٹینشن. I have had the good fortune of sitting across the table with him and seeing him speak, seeing him give instructions. اگر کام کرنے کا طریقہ شاید کویسچنیبل تھا نا, نیت پہ کویسچن کوئی نہیں تھا, بیکاز نیت بڑی زبردست تھی, ٹیم بہتر ہو سکتی تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, had he been given 5 more years, I am telling you, your IT industry, one industry I can assure you, بالکل would have been booming. ہم اس وقت کم از کم 5 سال اگلے کے اندر اس طرح جا رہے تھے, ہم 15 سے 20 بلین پہ چلے آتے. ابھی ہم 3 نہیں ٹپتے.
हर साल, और इस साल कम हुई है। और नबील भाई मुझे पता क्या लगता है, मैं वैसे जनरली अवॉइड करता हूँ सियासत पे और मज़हब पे बात करना, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं। मुझे ये लगता है कि ज़ाती तौर पे उन्होंने 18-20 साल फरिश्ते ढूंढने की कोशिश की इस शैतानी इन्वायरमेंट में। बड़ी माजरत के साथ मेरे वर्ड्स के लिए थोड़े हाश हैं, बट रियलिटी यही है। लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बैशिंग भी आएगी, मुझे पता है। 18-20 साल वो शख्स फरिश्ते ढूंढने की कोशिश करता रहा, इस शैतानी इन्वायरमेंट में नहीं मिले। क्या करे वो बंदा? उसने कहा आ जाओ, जो चोर चक्का आ जाए। मुझे ये लगता है कि सर देखें, जो एक सिस्टम है ना, अब नबील कदीर साहब एक कंपनी चला रहे हैं, बाहर से आके आपको इस पे CEO लगा दिया गया। आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं सर, आप उन्हें कहें तो सही कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा, एक आधा मान लेगा, बीच में वो गैंगअप हो जाएंगे सर। तो मुझे यही लगा है कि ब्यूरोक्रेसी, जो भी आप नाम लें, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा, सब लोग गैंगअप होके एक खान और पूरा गैंग, दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न ही कुड नॉट परफॉर्म जो होना चाहिए था। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सा, बहुत ही हकीर सा हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और बहुत ही हकीर सा इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग मुझे है। सही। मुझे नज़र ये आता है कि what he and his setup tried to do, there were many mistakes, politically incorrect decisions that could have been fixed, but इस वक्त हम बैठ के एनालाइज तो कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मानना ये है कि we need to have and maintain hope। जो मैं अभी देख रहा हूँ ना लोगों के उसमें, जो वर्स्ट चीज़ है, लोग बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, लोग इमिग्रेट होने की बातें कर रहे हैं, हाय अल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा, क्या करेंगे, बाहर से फोर्सेस जहाज़ों में आ जाएंगी और हमें श्रीलंका बना देंगी। नंबर 1, पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे, इंशाल्लाह, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इंशाल्लाह। पीपल विल कम एंड गो, पाकिस्तान विल स्टे। अगर हमारे यंगस्टर्स को इस मुल्क पे यकीन आ जाए, अपने आप पे यकीन आ जाए, बिल्कुल, तो वो बहुत काम कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। खान साहब जैसे लोग अगर अच्छी नीयत से आए थे, उनको ऐसे यंगस्टर्स की ज़रूरत थी जो कि पॉलिसी में आते, जो कि जज बनते, जो कि ब्यूरोक्रेट बनते। लेकिन नहीं, हम अपने लिए वो रास्ते ढूंढते हैं जहाँ पे हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारे वसाइल बहुत जल्दी चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज़ सोशल, इट्स लेस इकोनॉमिक, इट्स लेस पॉलिटिकल, इट्स सोशल। हमें एक सोशल चेंज की ज़रूरत है, वो सोशल चेंज यूथ से ही आएगा। इसलिए मुझे अपने मुल्क में बहुत यकीन है, क्योंकि ये यूथ जो आपको सुनती है जी, और आज भी आपको सुनेगी, कुछ आपको तनकीद कर देंगे, बिल्कुल, लेकिन मेरा ना तनकीद के बारे में एक ओपिनियन है, मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। इट्स नॉट व्हाट इज़ बीइंग सेड, इट्स हु इज सेइंग इट। राइट, तनकीद कर कौन रहा है आप पे? बिल्कुल ऐसे ही है, भाई अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो खुद कर लें, चले। ऐसे ही है, ऐसे और अगर मुझसे बेहतर कर देंगे तो मैं आपकी ताली बजा दूंगा, बिल्कुल सही है। और अगर आप नहीं कर सकते तो बेहतर है खामोश होकर बैठ जाए। तो तनकीद मैटर नहीं करती। आप अगर सही बात कर रहे हैं और आप उस पर खड़े हैं तो उस पर खड़े रहें, क्योंकि इस मुल्क में आई थिंक अमेजिंग थिंग्स विल हैपन, एंटरप्रेन्योर्स विल टेक कंट्रोल, एंड अगर लोगों की वॉइस को सुना जाएगा तो ऐसे लोग ही ऊपर लाए जाएंगे जो कि इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, उसकी लॉन्जिटिविटी के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह। तो आई एम वेरी होपफुल फॉर दोज वॉचिंग। आई जस्ट वांट देम टू, आई वांट टू लेट देम नो दैट डोंट गिव अप होप इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना गेट बेटर। सर इंशाल्लाह WD-40 एक केमिकल आता है, जबरदस्त ताकतवर केमिकल, कुछ भी जोड़ सकते हैं सर, वो बस फिरने वाला है, एक दफ़ा उसकी स्प्रे हो जाए, सारी रस्ट रिमूव, नीचे से ब्रांड न्यू कोरा चमकता हुआ जो है ना सिस्टम निकलेगा, उसी की ज़रूरत है। अच्छा नबील भाई, अभी बात करते हैं प्लान 9 की। प्लान 9 था क्या बेसिकली, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी और इसने ओवरऑल सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया? प्लान 9 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट था, ठीक है, PC1 था। उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है डॉक्टर उमर सैफ को, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे PITB के। उन्होंने ही मुझे बुलाया, उनके कहने पर ही मैं आया और मैंने प्लान 9 को एक पेपर के ऊपर से बदल कर एक प्रोजेक्ट की शक्ल दी। सही। वो प्रोजेक्ट जो है वो एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव बन गया। अल्लाह ने रहमत की, हमारी नीयत भी साफ़ थी, हमने मेहनत बहुत की। मैं पाकिस्तान के करीबन 80 से ज़्यादा शहरों में फिरा, वेरी गुड। मैंने कुछ 150 यूनिवर्सिटियों में जाके बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है, स्टार्टअप ये होता है। मुझे आज तक याद है मुनीर, मैं क्लासों में जाता था, टेक्सिला जाना, मैंने पता नहीं कहाँ गया, सवाबी, ये वो 2 लोग सुन रहे होते थे बात मेरी, 2 लोग 3 लोग, क्या मोटिवेशन, वो भी बेचारे उठ के चले जाते थे, अच्छा। पता नहीं की गल्ला करता पे है।
کیونکہ اسٹارٹ اپ کا تو مطلب ہی نہیں پتا تھا. تو میں تو اس ٹائم سے اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں 2012 سے. اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے یہ. تو آئی تھنک اللہ نے بڑی رحمت کی اور پلان 9 became a benchmark initiative for startup incubators. اسٹارٹ اپ انکیوبیٹرز میں پلان 9 میں بڑے فلاس تھے, بہت فلاس تھے, میں خود مانتا ہوں میری وجہ سے تھے. میں نے اور عمر نے جیسا اس کو ڈیزائن کیا شاید اس میں فلاس تھا. اس کے بعد بیٹر ورژنز آئے, LCE بنا, لمز کا انکیوبیٹر بنا, بہتر تھا, خرم ظفر نے کیا. اس کے بعد جہاں آرا نے نیسٹ کھولا, وہ اس سے بہتر تھا. تو اس طرح کرتے کرتے ایولیوشن آئی. آج میں آپ کو بتا دوں یہ بات, ایز سم ون ہوز ون آف دا پائنیئرس, آپ کہتے ہیں نا پائنیئرز میں سے ہونا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, we don't need incubators anymore. We need co-working spaces now. Right. We need co-working spaces with the culture of an incubator. ہمیں لوگوں کو ساتھ بٹھانے کی جگہ چاہیے. Let a banker sit with a marketer. Let an IT guy sit with an insurance guy. Great ideas, great discussions will happen. Teams will get formed. Venture capital کی کمی کوئی نہیں ہے. Foreign direct investment آئے گی اب ملک میں, آ رہی ہے, کھل گیا ہوا ہے وہ چینل. انویسٹرز بن چکے ہیں, وینچر کیپٹلسٹ پاکستان میں ہوم گرون بھی ہیں. اب از دا رائٹ ٹائم فار گریٹ آئیڈیاز ٹو گیٹ انویسٹمنٹ ان. سو پلان 9 واٹ اٹ اسٹارٹڈ آف ایز اے اسمال انیشیٹو ان لاہور, آئی تھنک واٹ اٹ گیو رائز ٹو واٹ ہیپنڈ ان افیکٹ واز کہ ایک پوری کی پوری انٹرپرینوریل ایکو سسٹم بن گئی ہے. اس کے اندر اب کوئی ان شاء اللہ اینڈ نہیں ہے. بٹ واٹ وی ڈو نیڈ ڈائرلی are hundreds of more co-working spaces, hundreds of them, جہاں پہ لوگ ساتھ بیٹھ کر کام کریں. ان کے ایرنڈز, ان کے بیسک مسائل ہیں بجلی پانی شانی کے, وہ سائڈ پہ کرا کے آپ ان کو کمفرٹ دے دیں. let them think with their head, let them bring in great ideas and build onto their dreams and things will happen. اور ڈیفینیٹلی میں اس چیز پہ بالکل ایگری کروں گا. آج کا جو انٹرپرینور ہے نا, اس کو تو سر یہ بجلی کے بل, پانی چلا گیا, یہ پلمبر لاؤ, انہی پرابلمس میں پھنسا ہوا ہے. تو اگر اس طرح کا انوائرمنٹ دے دیا جائے گا انٹرپرینور کو, تو وہ اپنی پوری انرجی جو ہے وہ اپنے کور ڈومین پہ لگائے گا, رادر دین یہ جو لیبوریس ورک ہے اس کے اوپر لگائے گا. دیکھیں بات وہی ہے کہ اٹس دا کوالٹی آف یور ٹائم اسپینڈ. رائٹ, بالکل. تو آپ کوالٹی آف ٹائم کہاں لگا رہے ہیں, آپ کن چیزوں پہ لگا رہے ہیں. اس لیے آئی تھنک انٹرپرینور کے پاس جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو صحیح یوز کرنا جانتا ہے. بالکل. اس کے بعد وسائل چاہے نہ بھی ہوں, خواہ بھی ہوتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتا ہے, لیکن اور ٹائم کی یوزیج بہت اچھی کرتا ہے. بالکل. تو آئی تھنک وہ اگر اس کے لیے اور آسانی پیدا کر دی جائے, بلکہ میں تو بہت بلیور ہوں اس چیز کا, اور اگر اللہ نے موقع دیا کبھی تو میں یہ کرواؤں گا بھی کہ گورنمنٹ بیکڈ کو ورکنگ اسپیسز, ایوری سٹی شوڈ ہیو دیم, ایوری سٹی شوڈ ہیو دیم, بالکل فری. گورنمنٹ جو پیسہ اتنا روڑتی ہے اور چیزوں پہ, جگہیں دے دیں بنا کر لوگوں کو, وہاں دفتر ان کو مل جائیں, ٹیبلوں پہ بیٹھیں, وہ کام کریں, وہ پانی پئیں, وہ بجلی پانی کا کوئی ایشو کوئی نہ ہو, اور لیٹ دیم بلڈ تھنگز اینڈ گریٹ تھنگز ول ہیپن. اور میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے, فری نہیں بھی کرنا نا, آپ لگا دیں چارجز, بٹ ایسے ہوں کہ بندہ افورڈ کر سکے تاکہ سیریسنیس بھی ہو. دیکھیں میری پوائنٹ یہ ہے, ہمیشہ رہے گی کہ میں ایک عام آدمی کو انیبل ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل. اگر میں کبھی واپس گورنمنٹ میں کوئی رول لیا میں نے, پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں, اگر ملا, چانسز ہیں ملے, لینا چاہیں گے ویسے؟ بالکل لوں گا. اچھا, وجہ اس کی؟ یو ہیو ٹو بی ان دا سسٹم ٹو امپروو دا سسٹم اینڈ ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف دا سسٹم. Pakistanis, a common man needs benefit from the government systems. People like myself, I think we know the ins and outs of that system. میں 5.5 سال رہا ہوں, تب میں چھوٹا تھا, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, تو مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے ان وسائل کو عام آدمی تک کیسے پہنچانا ہے. اچھا نبیل بھائی, یہ بتائیے گا مجھے, گورنمنٹ جاب کو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جس کا دماد ہے نا, لائف ٹائم وہ آپ کے پلے پڑ گیا, تو گورنمنٹ جاب کو تو یہاں دمادی کی طرح لیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ لگ گئے کہیں پہ, کسی کی پاور نہیں آپ کو نکالنے کی. دیکھیں جی, میں نے اپنی گورنمنٹ جاب خود بائی چوائس چھوڑی. بالکل چھوڑی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اب بند گیا ہوں اس چیز میں, مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا. گورنمنٹ جابس کا سب سے بڑا ڈاؤن سائڈ یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف کمفرٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ارن اے لیونگ, یو آر گیون دا لیونگ. بالکل. سو میرا بس چلے, ویسے میں ایک پھڑ مار دیتے ہیں, اگر کبھی مجھے موقع مل گیا نا, سب سے پہلے تو میں نے وہ سارے مفت کے پیٹرول, مفت کی بجلی اور یہ مفت کے وسائل جو ملے ہوئے نا کچھ اشرافیہ کو, وہ واپس لے لینا. سر نہ کرو, پہلے مل لے. پتہ کیوں, یہی تو وہ سر یہیں پہ تو جکڑتے ہیں وہ. اچھا نبیل صاحب نے یہ بات کہی تھی, نہیں آن دینا.
यही वो वजह है कि जहाँ सिस्टम हमारे ऊपर हावी हो जाता है. They plan and then there's Allah who plans, and it's always Allah whose plans work. मैं इस पे एक चीज़ बड़ी ना, ये कड़वी लगेगी बात सर, गवर्नमेंट चाहे किसी भी प्रोविंस की हो, दे हायर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द कंट्री. क्रीम उठाते हैं, दे मेक श्योर कि विद इन अ ईयर और सो उसको ऐसा रस्टी करना है कि उसकी सोच और फिक्र को किल कर दिया जाता है. सर मेरे कहीं जानने वाले इस वक्त गवर्नमेंट में हैं सर, वो ब्रेन थे, वो ऐसा ब्रेन थे कि इस कमरे में बैठेंगे इसको क्या बना देंगे उनके ज़हन में था. It is always easy for the government to hire anyone because you are paying for their hours. आप ले तो लोगे उनको, खरीद लोगे, लेकिन उनकी स्किन इन द गेम तो है ही नहीं. देखो आपने अपने कंपनी बनाई है, मैंने अपनी कंपनी बनाई है. हमें तो हर वक्त मैं भी देखता हूँ यार ये इतनी बत्तियाँ चल रही हैं, इतना बिल आएगा, कम कर दो. मुझे तकलीफ है उस चीज़ की बिकॉज मेरी जेब से जाना है जी. गवर्नमेंट में आपको ये कंफर्ट नहीं होती, कंफर्ट होती है कि आपका थोड़ी है, सरकार का है, टैक्स पेयर का है. दिस सेटअप नीड्स अ बिट ऑफ अ शफल. ट्रू. आई नो आप कह रहे हैं ज़्यादा ना बोलूँ मैं अभी, तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास पूरा एक गेम प्लान है. इसके अंदर जो WD-40 मारने वाली बातें हैं ना मेरे पास है, क्योंकि मैंने एज आई सेड अल्लाह ताला ने इतनी अकल समझ दी थी, शुक्र है कि मैंने बड़े गौर से गवर्नमेंट के सिस्टम्स को देखा है. मैंने इसमें ग्रे एरियाज ढूंढ लिए हैं. बेईमानी कहाँ होती है मुझे पता है, कहाँ से रोकनी है मुझे ये भी पता है. आई नो एग्जैक्टली हाउ अ गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट पब्लिक, बट विल दे? अच्छा, क्या नबील जैसे और लोग नहीं आए होंगे 70-72 साल में? मैं ये समझता हूँ बहुत सारे आए होंगे, बट सर काम नहीं करने दिया जाता. बहुत सारे आए, लेकिन देखें ना जी, थोड़े बहुत आपने प्लान 9 का नाम लिया, वो भी तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था. उसमें कितने रुपए की करप्शन हुई, उसमें कितने ऐसी भर्तियाँ की गई. हमने एक भर्ती उन्होंने दी किसी सियासतदान के रिश्तेदार की. तब तक हमारे अंदर हिम्मत थी और हम तगड़े थे और हम मेहनत करते थे, हमने कर लिया. तो आपको बहादुर लीडर चाहिए. सही. आपको बहादुर, you need young brave people to take government roles. That would change the way governments work. तो इसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी हमारा निज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल में तो सर डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट पकड़ना चाहिए इनको. WD-40 पता क्यों सर? नबील भाई आप कुछ भी कर लें, आपका ये हाथ जब तक यूं नहीं ना होगा सर कुछ नहीं हो सकता. हम तो यूं करके फिर रहे हैं 72 साल से, यूं करते हैं, वो हमारे मुंह में नवाला डाल देते हैं. मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बल्कि कर लेता हूँ. हमारे मुंह में हड्डी डालते हैं, हम चुप कर जाते हैं. कब तक ये हड्डियाँ चूसते रहेंगे सर? गोश्त कब खाना है हमने? इसलिए आप सोचें ना कि अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले लोग थोड़ा सा अपना तर्ज और ट्रैक बदलें, और जो वो लाखों करोड़ रुपया कमा रहे होते हैं उससे थोड़ा सा कम कमा कर गवर्नमेंट में रोल्स लें, थोड़ी सी कुर्बानी दें और कोशिश करें कि आके वही माइंडसेट को वो अपनी टीम्स में, गवर्नमेंट की टीम्स के अंदर डालें. लोगों को हटाएं जो फालतू लोग हैं, अच्छे लोगों को लेके आएँ. तो क्या उससे माहौल बदलेगा? नहीं बदलेगा, फ़र्क पड़ेगा. तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू मेक द गवर्नमेंट वर्क. सीरियसली मैं तो इस वक्त बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा हूँ फॉर द पॉडकास्ट पर्पज़. ये वैसे भी कम्युनिटी में मुलाकात होती है. इस वक्त जिस लेवल पे लोग अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कल मैं बैठा हुआ था, अपेरेंटली तो सेठ साहब हैं, लेकिन मैंने ऐसा सेट नहीं देखा. नबील भाई इतना ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया हुआ अपने बिजनेस में. मेरे साथ तो 2 घंटे कमरे में बैठे रहे हैं, 2 घंटे में किसी एक बंदे ने उनके ऑफिस को नॉक नहीं किया. फिर उन्होंने दिखाया है कि वाई नोबडी केम टू माई ऑफिस इन लास्ट 2 hours. उन्होंने स्क्रीन खोली, आई गॉट अमेज्ड. सर उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए हुए हैं, बैठे हुए कमरे में गपशप चल रही है और पैसा यूं गिर रहा है. सर लैंड होता दिखाया उन्होंने मुझे अपने अकाउंट के अंदर. क्या है? टेक्नोलॉजी. तो यही चीज़ें जब अगर हम डाल दें गवर्नमेंट में तो क्यों नहीं सर? गवर्नमेंट के पास तो सब कुछ है. आई बीन टू वन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्यू डेज अगो, तो मुझे लगा कि यार मैं भाई से, डॉक्टर हूँ मैं, उसके मैं यार यहाँ पे हम लोग कुछ ये व्हील चेयर वगैरह ना करवा दें. पता क्या बोलता है? हंसा आ गया मेरे पे. बोलता है भाई MS की परमिशन के बाद व्हील चेयर तो दूर की बात, यहाँ एक बेडशीट नहीं आ सकती. तो मैंने कहा क्या इसका कोई कोटा नहीं होता? बुरा हाल सर, सबसे बड़ा लाहौर का हॉस्पिटल, बुरे हालात वहाँ पे. उनका बजट अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल अगर वो लग्जरी बेडशीट्स, क्या लग्जरी हर चीज़ भी लाएं तब भी ख़त्म नहीं होता. क्यों करें? मेन चीज़ ये मोटिवेशन क्यों करें? क्यों करें? क्योंकि अगेन द माइंडसेट नीड्स अ ओवरहॉल. बिल्कुल. और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, द कोर इज़ यू द पर्सन. ब्रिंग द राइट पीपल टू द राइट प्लेसेस, जिनके अंदर अपनी
بیسک چھوٹی چھوٹی خواہشات سے زیادہ بڑی خواہشیں ہیں کسی اور کے لیے کچھ کرنے کی. دوز ود اے گیونگ اپروچ, ناٹ فار برانڈنگ. لوگ برانڈنگ کے لیے جاتے ہیں گورنمنٹ میں, کچھ جاتے ہیں اس ہری نمبر پلیٹ والی گاڑی کے لیے, کچھ جاتے ہیں وہ گارڈ سلوٹ جو کرتے ہیں ان کے لیے, کچھ جاتے ہیں پینشن کے لیے, کچھ جاتے ہیں وہ سیف سیلری کے لیے, کچھ جاتے ہیں وہ ششکے کے لیے اور انٹرنیشنل ٹریول کے لیے. ان سب چیزوں کو ہٹا کر اگر آپ اس نیت سے جائیں کہ میں نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کئی ایسے اے سی ڈی سی نظر آتے ہیں آپ کو جو آؤٹ شائن کر جاتے ہیں. وہ بھی تو اس سرکار کے اسکم کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن وہ آؤٹ شائن کرتے ہیں, وہ پرفارم کرتے ہیں, بالکل, کیونکہ ان کی نیت ہوتی ہے. تو آئی تھنک ایسے 100 لوگ آپ کو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس چاہیے, اور آپ پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. 2 چیزیں, 100 لوگ یہ مل جائیں اور صرف 10 لوگ بھاٹی چوک پہ, صدر کراچی میں, پنڈی صدر بازار میں سر ہینگ کریں. اگلے 72 سال تک سر اگر کچھ ہو گیا آپ کی کنٹری میں تو دیکھ لیجیے گا کچھ نہیں ہوگا سر. ایک چوری نہیں ہوگی, ایک کرپشن کا آپ کے پاس کیس نہیں آئے گا, ایک برج نہیں گرے گا, ایک آپ کی چیز خراب نہیں بنے گی. 110% کوالٹی ڈلیور ہوگی. کرے کون سر؟ دیکھیں یہ باتیں آپ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں, میں بھی کر لیتا ہوں, دنیا بھی کرتی ہے. اس کا سلوشن کون دے گا؟ ایک خوب تھی خان صاحب کے نام کی, دعا کرتے ہیں سر. دعا سے نہیں کام ہونا سر, انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے حرکت میں برکت ہے نا, ہم حرکت نہیں کر رہے. تو آپ کو میں نے اگین آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں نے پھر یوتھ کو میں یہ کہوں گا جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے انٹرپرینوریل انیشیٹیوس کو ضرور لے کے چلیں, پر جب تھوڑا سا سسٹم ایسا ہو جائے نا کہ آٹو پہ چل پڑے اور پیٹ بھر جائے اور بیسکس پورے ہو جائیں, تو تھوڑا دیکھیے کہ میں کس طرح آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ نہ کما کر بھی گورنمنٹ کے سسٹمس کو امپروو کر سکتا ہوں, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. آئی تھنک دا ہول کانسیپٹ آف اے ویلفیئر اسٹیٹ از اباؤٹ گیونگ, ناٹ ٹیکنگ. بالکل, it's what you're giving to your country, not what your country is giving you. By the way, the country is giving you a lot. But what are you giving back to your country? This is that question with which I think a youngster should sleep every night. بالکل ایسے ہی. کیونکہ میں بار بار فوکس کر رہا ہوں ان لوگوں پہ نہیں جو ایک ایج سے کراس کر چکے ہیں. وہ لوگ جو ابھی ینگ ہیں, کلین ہیں, فری ہیں. Freedom is a big power. True. All you have to do is channel that freedom in the right direction. And I hope they'll channel that freedom in the direction of serving Pakistan. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک نبیل قدیر صاحب جو کہ ایک انٹرپرینور بھی ہیں, ایک بزنس کوچ بھی ہیں, ملٹیپل فیلیئرز بھی ہیں, ملٹیپل سکسیس سٹوریز بھی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی انیشیٹو لے رہے ہیں. آتھر کیسے بن گئے؟ یہ تو بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے سر. لکھنا جو ہے, لکھاری جو ہوتا ہے وہ تو بڑا ٹچی ہوتا ہے, وہ تو اس معاشرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو نبیل بھائی کیوں سینسٹیو نہیں ہوئے, یا کیسے آپ نے یہ 2 بکس لکھ دی؟ یہ بھی 2 ابھی ہیں, شاید تیسری بھی ایک آئے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے لکھی کیونکہ مجھے لگا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, صحیح, اور جو میں شاید پوری زندگی بھی بولتا رہوں تو نہ کہہ پاؤں. کچھ شاید موقع نہ ملے, شاید بھول جاؤں, تو بہتر ہے ان کو یاد جو چیز ہے اس کو لکھ دوں, تاکہ اپنے میرے جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں جب لوگ کتاب کھولیں تو ان کو شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو شاید ان کی زندگی میں کوئی بہتری لانے کی وجہ بن جائے. تو اس میں صحیح والا جو اوریجنل نبیل قدیر ہے وہ ہے, یا فیری ٹیل سٹوریز والا نبیل قدیر ہے اس کے اندر؟ کتابیں میرے بارے میں نہیں ہیں, کتابیں تو مختلف ٹاپکس کے بارے میں ہیں. تو نبیل کی سوچ کی عکاسی تو آپ کو مل جائے گی, اصل نبیل کا تو ابھی شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا, لاسٹ ابھی کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہماری پوڈ کاسٹ, آخری چیز پہ آتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی اپنے کریئر کے اندر ایک شفٹ کیا وچ از ای کامرس بیسیکلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر, کیونکہ آپ کے پیچھے بیک پہ جو ہے ایکسپیریئر گروپ بھی ہے, ڈائریکشن سے آپ اس وقت سی او بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ نے چیز شروع کی, یا جیسے ایک ہوا چل رہی تھی آپ نے کہا چلے ہم بھی اس ہوا میں چلے؟ بہت سے لوگ منیر ہمیں سمجھتے ہیں ہم می ٹو ہیں ایک اور 2-3 کمپنیوں کے. ایسا نہیں ہے. میں اس انڈسٹری میں اس لیے آیا ہوں, میں جس بھی انڈسٹری میں کبھی گیا ہوں میں نے کوشش تو کیا کہ میں اس کو بہتر کروں, اور میرا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے سب کچھ. اگر جو لوگ ناقد ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے, لیکن جو یقین رکھتے ہیں میرے ایکشنز پہ ان کو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آئی ٹی انڈسٹری میں آ کر اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو فروغ دینے میں اپنا رول ادا کیا. میں نے ٹی وی پہ جا کے ایک انٹرپرینور کو 1 گھنٹہ پرائم ٹائم پہ دیا. میں نے ای کامرس انڈسٹری میں جس آنے کی نیت کی ہے, میں گورنمنٹ میں گیا تو میں نے گورنمنٹ میں بھی ان پروجیکٹس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جو میرے خیال میں سیدھا نہیں تھے. ٹھیک ہے.
چاہے وہ ای روزگار ہو یا وہ کامیاب جوان میں میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہو. اور اگر میں نے یہ آج کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے ای کامرس انڈسٹری کی جو راہ ہے وہ تھوڑی ہموار ہونے کی ضرورت ہے. صحیح. مجھے لگتا ہے کہ ود مائی کائنڈ آف نیٹ ورک, ود مائی کائنڈ آف انفلوئنس دیٹ آئی ہیو, ود سم لیول آف مائی کنیکشنز ان دا میڈیا, آئی تھنک ہم صحیح بات کو صحیح طرح پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں اور صحیح بات کو فروغ بھی دے سکتے ہیں. مجھے صرف اس طرح کے اچھے لوگوں کے, آپ جیسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ آپ لوگ ہم پہ یقین رکھتے. صحیح. یہ کوئی بہت زیادہ پروفٹیبل معاملہ نہیں ہے ہمارا, ہماری کمپنی لاس میں ہے. صحیح. ہر کاروبار ہوتا ہے لاس میں شروع میں ہوتا ہے, اور ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, بہتر ہو رہا ہے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو مقصد ہے میرا وہ پورا ہو رہا ہے. میں عام آدمی تک پہنچ رہا ہوں, میں اس کو وہ اسکل واقعتاً دے رہا ہوں جو اس کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں. میں اس کو نہ بڑے بڑے خواب دکھاتا ہوں کیونکہ میں اس کے خلاف ہوں. انسٹرکشنز ہیں میری ٹیم کو, ایسی کوئی بات نہیں کرنی جہاں پہ آپ کہہ دو دنیا ہی آپ کی ہو جائے گی اور اس طرح کی فضول باتیں. میں کہتا ہوں جو ریئلسٹک ہے وہ کراؤ, سکھاؤ, تاکہ بندے کو پیسہ مینیج کرنا ہے. صحیح. پیسہ کما کے کتنا لگانا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے, کتنا سنبھالنا ہے, کتنا والدین کو دینا ہے, بچے کو وہ آئے, بچے کا بیسک پیٹ بھرے. اس کے بعد میں نے الٹیمیٹلی فوکس کرنا ہے ایجوکیشن پہ. ٹھیک ہے. میرا فوکس ایجوکیشن ہے, میرا خواب ایجوکیشن امپروو کرنا ہے. میں ایک ٹیچر ہوں جی, اور میں ہمیشہ وہی رہوں گا. تو میرا خواب یہ ہے کہ میں ڈائریکشن کو ایک یونیورسٹی بناؤں گا. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو یونیورسٹی بنانا ہے انشاءاللہ. ڈائریکشن اب جو نظر آ رہا ہے مجھے, اس سال میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی طرف بھی بن جائیں گے ہم کچھ پروڈکٹس بنانے جا رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا کرنے لگے. میں نے آپ سے اسی لیے یہ سوال پتہ کیوں پوچھا ہے, کیونکہ آپ ہیں ایک ٹیک کے بندے. ایک ٹیک کا بندہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ ایک امپیکٹفل چیز لانچ کرنے کی بجائے آپ وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی مارکیٹ میں تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہونے والی ہے, اور پلس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں منیر, مجھے لگتا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوگی. اسکل ڈیولپمنٹ کی ہائپ بہت بنا دی گئی ہے, جبکہ اسکل تو چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیوزنگ کا ذکر کرتے ہوئے بات کی تھی. 700 بندہ ایک کمپنی کو چاہیے. صحیح. کیا ہماری ٹریننگ کمپنیز وہ ٹرین کر پا رہی ہیں؟ نہیں کر پا رہی. تو مجھے اس میں حصہ ڈالنا ہے. تو ایک میرا وہ ایریا آف ورک ہے کہ میں نے ٹیکنالوجی ٹریننگز دینی ہے, اور میں آگے آپ کو اس سال میں زیادہ نظر آؤں گا, اور انشاءاللہ ایک اسٹیج پہ جا کے میں سافٹ ویئر ہاؤس کو لوگ پرووائڈ کر رہا ہوں گا, ریڈی ٹو ہائر پیپل انشاءاللہ. دیٹس ون. نمبر 2, عام عوام کو اسکل میں نے دینا ہے. میرا وہ شوق ہے, میرا وہ ضد ہے. میں نے ای روزگار سینٹر کھلوائے پنجاب میں, اور جب کھولے تو میں نے عام آدمی کو فری لانسنگ سکھانے کی 2016 میں الف بے سکھائی. یہ ہوتا ہے اپ ورک, یہ ہوتا ہے دوسرا پلیٹ فارم فائیور, اور وہاں میں نے لوگوں کو سکھایا. اب یہ کام تو کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ ایٹ اسکیل ہوگا, اس سے بہت فائدہ ہوگا. انہی بچوں کو میں نے تعلیم کی صحیح معنی دینی ہے, یہ میرا خواب ہے. اس لیے میں نے اتنے سارے سینٹر کھولے ہیں, ابھی اور کھولوں گا. اور آخری چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے جو کہ اسکل بیسڈ یونیورسٹی ہوگی. اس کے لیے اگر لڑنا بھی پڑا HEC کے ساتھ تو لڑیں گے. صحیح. اور اس کو چارٹر دلوائیں گے انشاءاللہ. اور اگر اللہ نے زندگی دی اور ہمت دی تو اس کو اچیو کروں گا میں. اور ڈائریکشن ایک یونیورسٹی کی شکل لے کر اپنا ایک سسٹم آٹو پہ چلایا کرے گی. وہاں سے میں سائٹ پہ ہو جاؤں گا. اس میں سے میری کچھ خواہش ہے کہ میں ٹیک پلے میں آؤں. میں نے کچھ ریسرچ پہ کام شروع کیا ہوا ہے. فاسٹ میرا پارٹنر ہے. ہم آلریڈی کچھ ڈیٹا کو ریسرچ کر رہے ہیں ای کامرس کے. ٹھیک ہے. اور اس کی بیسس پہ تھنکنگ آف بلڈنگ سم پروڈکٹس ناؤ. دیٹس آلسو اے گول. سو اس کے لیے بھی ایک نیو ڈائمینشن آف بزنس انشاءاللہ اس مانتھ پہ لانچ ہونے جا رہی ہے. تو یس, اے لاٹ آف ہیکنگ, سم ول ناٹ ورک, بٹ دیٹس بین پارٹ آف مائی لائف. Right. I try 5 things, 4 don't work, 1 does. Right. But that one thing that will work will have impact. Right. بس یہ گول ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اس وقت جتنی بڑی یا چھوٹی ملا کے, کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, جہاں پہ کچھ لوگوں نے اس انڈسٹری کو ڈیمیج کیا, وہیں پہ بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو کولیبریشن والے ماڈل میں جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں when you're talking about creating an impact, then you need helping hand around you. دیکھیں منیر, I am 100% a believer of collaboration, but میں collaboration کرتے ہوئے گھبراتا صرف اس لیے ہوں کہ میں ایک انٹرنسکلی پازیٹیو انسان ہوں. رائٹ. اور میں نے کیا دیکھا, آپ کی انڈسٹری میں میں نے کیا دیکھا کہ جن دوستوں کو میں نے بلایا بھی, ان سے مدد بھی مانگی ہے, وہ ان کے اندر بھی تنقید بر تنقید اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ مجھے بتانا شروع کر دیں گے کہ میں نے اپنی کمپنی کیسے چلانی ہے, تو پھر مجھے تو پھر ہٹ جانا چاہیے, پھر آپ آ جائیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ میرے ساتھ ان ایریاز پہ کام کریں جس پہ میرا نہیں, جنرل لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. آپ مجھے نہ بتائیں کہ میں غلط صحیح کیا کر رہا ہوں, آپ اپنا کریں, میں اپنا کر رہا ہوں.
लेकिन लेट्स बिल्ड अ कॉमन ग्राउंड जहाँ हमने मिलकर औरों के लिए काम करना है. कोलैबोरेशन ऐसे होती है. बिल्कुल सो अगर ऐसे कोई पार्टनर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम यू, प्लीज़ कम टू अस. मेरे पास जो वसाइल होंगे, मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, मैं वो साथ शेयर कर लूँगा आपसे. मैं बिलीव करता हूँ कि 1 + 1 = 11. ट्रू, सिनर्जी. बिल्कुल ऐसे ही है. 1 + 1 2 नहीं है, 1 + 1 11 है. नहीं, आई एग्री. विन विन सिचुएशन तभी होगी ना सर अगर दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आएंगे. तो मैं टोटली जी पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस के पूरे हक में हूं. क्योंकि हम जिस टेक इंडस्ट्री में हैं ये विदाउट कोलैबोरेशन चल ही नहीं सकती. एक इंस्टीट्यूशन कितना कुछ कवर करेगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा नबील भाई, लास्ट सवाल बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम डिजिटल परस्पेक्टिव? वाई एम आस्किंग डिजिटल, बिकॉज मेरी पॉडकास्ट का नाम भी थिंक डिजिटल पॉडकास्ट है, तो हम लोग भी डिजिटल के ही हैं. तो हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025? आई थिंक पाकिस्तान की 2025 तक पूछा आपने, 2025 तक अगर नंबर 1 नंबर 2 नहीं तो नंबर 3 पे IT इंडस्ट्री GDP में कंट्रीब्यूट कर रही होगी. जहाँ सर्विसेज हैं, सर्विसेज में IT भी आ जाती है वैसे. जिस तरह इंडस्ट्रियल हमारा बहुत बड़ा है, हमारा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, IT इंडस्ट्री सर्विसेज में आई थिंक नंबर 1 इंडस्ट्री बनेगी. और 25 नहीं तो 30 तक बन जाएगी. डिपेंड करता है लीडरशिप कौन सी आती है, डिपेंड ये करता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स कितना ज़ोर देते हैं, डिपेंड करता है कि उस्मान आसिफ जैसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स किस तरह अपने आप को फोकस रखते हुए कंपनीज को स्केल करते हैं. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, द मनी इज़ इन द नंबर ऑफ पीपल यू हायर. आई एम टेलिंग यू, आप 10 प्रोजेक्ट करेंगे 100 लोगों के साथ, आप 200 लोग ले आएंगे तो आप उसका डबल प्रोजेक्ट्स करेंगे. आई थिंक वी नीड टू ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी आर स्टिल शॉर्ट ऑफ दैट. एंड आई थिंक IT इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री, जिसको आप डिजिटल बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में IT इंडस्ट्री है. टेक इंडस्ट्री विल बिकम वन ऑफ द कोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स to the GDP of Pakistan by 2030. इंशाल्लाह. और मज़ेदार बात पता क्या है इस वक्त नबील भाई, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर टेक के लोगों की शॉर्टेज है इस वक्त. बिल्कुल है. US के अंदर शॉर्टेज है, यूरोप में शॉर्टेज है. दे आर विलिंग टू ऑफर डबल सैलरीज. लोग नहीं मिल रहे सर. we still have that a big bulge to cover. हम इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और आई थिंक हम सबको इसको मिलके करना चाहिए. टेक इंडस्ट्री विल बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह. उस्मान भाई का आपने 2-3 दफ़ा नाम लिया, मैं आपके तवस्सुस से बल्कि ये सीट उनको ऑफर करना चाहूँगा. उस्मान भाई, ये सीट आपका वेट कर रही है, ठीक है, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कनेक्ट करवाइए. I'll put in a word कि आप वो ज़रूर आपसे टाइम गुजारें. उस्मान से मुझे बड़ी उम्मीद है. इंशाल्लाह जी, हमें भी सबको उम्मीद है. देखिए इस तरह के जो शाइनिंग लोग होते हैं ना सर, ये ना सिर्फ अपना नाम रोशन करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं. आपने कराची की शुरू में बात की थी ना, कराची के लिए, कराची वालों के ज़हन में ये है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन सर वो हमारी शारक है, वो हमारी बैकबोन है. हम चाहें या ना चाहें सर, मुल्क तो वहीं से चल रहा है ना, बंदरगाह उन्हीं के पास है. तो इसी तरह ये उस्मान भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग, इरफान मलिक जैसे लोग, सर ये हमारी बैकबोन है. हमें इनको सपोर्ट करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्यों? लाखों लोग कनेक्ट होंगे सर आपस में. जब लाखों लोग कनेक्ट होंगे तो ये पूरी की पूरी ग्रो कर जाएगी, पूरी की पूरी कौम. तो हमें इन्हीं लोगों का सहारा चाहिए. मेरा ख्याल है पॉलिटिशियन ने तो हमें ना कुछ दिया ना कभी देंगे. उम्मीद करते हैं कि खान साहब दोबारा आए. ठीक है, आप चाह रहे थे उस पर बात करना, लेकिन क्योंकि हमारी पॉडकास्ट लंबी हो गई तो फिर लोग लाइक भी नहीं करते. भाई ये लोग मजहबी और सियासी बातें करते हैं. मैंने कोई सियासी बात नहीं की जी. बिल्कुल मेरा ओपिनियन है और जिसका ओपिनियन नहीं है उनको मैं उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं. बिल्कुल ये मेरा ओपिनियन है एंड आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ इमरान खान. बिल्कुल आई थिंक ही इज द बेस्ट चॉइस दैट ही इज एक्चुअली एट द मोमेंट. जितने हैं उनमें से तो एटलीस्ट बेस्ट है. थैंक यू वेरी मच. जनरली बहुत शुक्रिया आपका जी टाइम देने के लिए, और जो हमने कमिट किया तो उससे कहीं लंबी पॉडकास्ट होगी हमारी. बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप आगे भी लेट हो रहे हैं, आई नो. आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी. इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा. नबील भाई जैसे सक्सेसफुल लोग जो कि पहले फेलियर स्टोरीज से भी इनका माजी भरा हुआ है सर, ये वो लोग हैं. फुट स्टेप को फॉलो कीजिए. सीरियसली कुछ नया इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई. इनकी लाइफ को पढ़ लीजिए, इनकी ये 2 बुक्स को पढ़ लीजिए, आपको रोड मैप मिल जाएगा. आज का ये हमारा बच्चा ब्लेस्ड है सर. हमें पूछे हमने किन किन पत्थरों के ऊपर चल के अपनी लाइफ बनाई है. आप लोगों को कुछ नहीं चलने की ज़रूरत सर. मोटरवे आपके पास है, गाड़ी चढ़ाएं, 120 का क्रूज़ लगाएं एंड रीच टू योर डेस्टिनेशन. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम पॉडकास्ट टाइमली आप तक पहुँचे. अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.